You know that? 31st is coming. And you won't be here. I said, yes, I won't be here. کہا, you won't be here. میں نے کہا میں شکاگو جا رہا ہوں. تو کہا بامبے میں ہم کو ریلیکس ہو جائے گا کہ عابد گلرامی نہیں رہیں گے. آپ کو پتا ہے مجھے میرا انٹرویو لیا گیا تھا لاسٹ ایئر اسی رجب میں اس چینل کا نام نہیں بولتا, آپ بہت اچھا جانتے ہیں چینل کو. تو جو چینل پہ میرا انٹرویو لے رہے تھے شیعہ چینل تھا بامبے کا. تو اس لڑکی نے, اس نیوز رپورٹر نے کیا کہا پتا ہے آپ کو, کہ آج ہم اس شخصیت سے, اس پرسنالٹی سے بات کر رہے ہیں جو ہم کو موت سے ڈراتے ہیں, لیکن آج وہ موت پہ. تو اتنا ڈر وائی. مجھے منہ پہ کہا گیا کہ مولانا یو آر گوئنگ. میں بولے یس آئی ایم گوئنگ. تو کہا پھر 2 دن کے بعد کیا آنے والا ہے؟ میں بولا انجوائے کریں. آپ کریں. ارے میرا ڈر کیا ہے بابا, مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں بھی تو آپ کی طرح ہوں. ڈرو اس سے جو تمہارا پرووائڈر ہے. ڈرو اس سے کہ جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے. ڈرو اس سے جو تمہیں روٹی دے رہا ہے. ڈرو اس سے جو تمہیں پانی پلا رہا ہے. ڈرو اس سے جو اس کے حکم سے تمہاری جسم میں سانس چل رہی ہے. ڈرو اس سے جس کی طرف سے تمہاری زبان میں طاقت ہے اور تم بول سکتے ہو. ڈرو اس سے جس نے تمہیں اتنا بڑا گھر دیا. ڈرو اس سے کہ جو تمہیں پیسے دے رہا ہے. ڈرو اس سے جس نے تمہیں ہیلتھ دی. ڈرو اس سے جس کی وجہ سے تم زندہ ہو. عابد بلگامی سے کیا ڈر رہے ہو؟ مجھ سے کیا ڈر رہے ہو؟ میں بھی ایک گناہگار ہوں. میں کوئی پائس نہیں ہوں. دنیا میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ پائس ہے. جس دن سمجھو گے سمجھو وہی تمہاری غفلت ہے. ہر وقت ڈرو. معصوم اللہ سے ڈر رہا ہے جبکہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا یہ عالم ہے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہو تو تم کو کیا ہوا؟ تم کو کیا ہوا؟ بڑے بڑے مرجع ہمارے آغائے خمینی, آغائے خوئی, ابو الحسن اصفہانی, آغائے حسین پورا جدی, آغائے محسن الحکیم, آغائے شیستانی کی زندگی جا کر دیکھو, پوچھو کہ فیئر ہے, خوف ہے اللہ کا. آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, کانپتے ہیں. اتنی بڑی پرسنالٹی. ہم ایسے شہر میں, ہم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ڈرنے کی بات نہیں کر رہا. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. میں نہیں کہنا تم ڈرو اللہ سے, وہ بڑا کریم ہے, کریم ہے, کریم ہے, کریم ہے. میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا خوف پیدا کرو. اگر اس کا تھوڑا سا فیئر آ جائے نا کہ ہاؤ آئی کین گو ان فرنٹ آف ہم. اگر نساء, بس آخری بات, میری گھڑی بہت ہی خراب ہو گئی ہے, بامبے کی گھڑیاں. 1 گھنٹہ ہو گیا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. اب 2 دن رہ گئے, 2 گھنٹے میں آپ کے لوں گا, کل اور پرسوں. برداشت کر لیں. اب 8 دن تو آپ نے برداشت کیا نا, کل پرسوں پلیز ٹائم پہ آ جائیں. 2 دن برداشت کر لیں, اس کے بعد زندگی رہے. آئندہ سال آپ سے ملاقات ہوگی. بس بات کو میں یہیں روکتا ہوں, کل یہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ. اللہ گلستان کے مومنین جو مجھے سن رہے ہیں, مومنین و مومنات کو سلامت رکھے. I'm really thankful to you all. Believe me, from my heart I'm telling you, from my heart. میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں, خواتین کا بھی, آپ سب کا بھی, کہ آپ نے مجھ سے 8 دن مسلسل ایسی باتیں سنی کہ جو عام ماحول میں نہیں ہوتی. I'm really thankful to you all. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے رزق میں برکت دے, اور جو گلستان کی انتظامیہ جو مجلسیں کر رہی ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, ان کے رزق میں برکت کرے, ان کے گھروں میں برکت کرے. صلوات پڑھ لے محمد والے. بس دوستو, اللہ ہماری مجلسوں کو قبول کر لے. بس یہی ایک زاد راہ ہے, یہی ایک چیز ہے کہ جس کو ہم بڑے پراؤڈلی کیری کر سکتے ہیں. خبر, ویری پراؤڈلی ہم جا کے کہہ سکتے ہیں مولا, اگر فرشتے پوچھے کیا لائے ہو اپنے ساتھ, ہم ایک چیز بڑی پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں, سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں, سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حسین کے غم کے آنسو ہیں, ہمارے ساتھ وہ آنسو ہے, اس پہ بھی ہم نے گریہ کیا کہ سکینہ کو تماچے لگائے گئے.
ہم نے اس پہ بھی گریہ کیا کہ علی اکبر خدا حافظ کہہ رہا تھا اور زینب سر سے چادر ہٹا دی تھی. ہم نے اس پہ بھی ماتم کیا کہ جب رباب نے علی اصغر کو رخصت کیا تو آستینوں کو الٹ کے کہا میرا مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا. ہم نے علی اصغر کے جلتے جھولے کو یاد کر کے بھی روئے. ہم آج اس مجلس میں حسین کا آج 10ویں کی شب ہے. میرے حسین کو شہید ہو کے فاطمہ کا گھر اجڑ گیا. 10 دن ہو گئے. ایسا اجڑا بی بی کا گھر کہ اب کبھی آباد نہیں ہوگا. جب ہمارے گھروں میں کوئی واقعہ ہوتا ہے, کوئی حادثہ ہوتا ہے, اور جب مرحوم کا 10واں آتا ہے تو گھر والے تڑپ جاتے ہیں کہ ہائے مر کے 10 دن ہو گئے. جب 10واں آیا تھا تو زینب کوفے کے بازاروں سے گزر رہی تھی. جب 10واں آیا تھا تو بیمار کربلا کی پیٹھ پہ تازیانے بلند ہو رہے تھے. بیٹی دیکھ رہی تھی کہ باپ کا 10واں آ گیا, لیکن شمن نے رسیوں سے ایسے باندھ دیا تھا کہ سکینہ تڑپتی جاتی تھی, کہتی جاتی تھی بابا تیرا 10واں آ گیا, تیری بیٹی ماتم نہیں کر سکی. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ ان آنسوؤں کو قبول کر لے. اللہ یہ آنسو بی بی فاطمہ کی رومال میں چلے جائے. عزیزو آج 10واں ہے حسین کا, اور ایک روایت بی بی سکینہ کی شہادت کی بھی روایت ہے. ہندوستان میں جو ساؤتھ کا حصہ ہے جیسے حیدرآباد, مدراس, بنگلور, اور اس حصے میں انڈیا کا جو ساؤتھ کا پوزیشن ہے وہاں پہ 20 محرم کو بی بی کی شہادت منائی جاتی. نارتھ میں اور ویسٹ میں 10 صفر کو منائی جاتی. عرب میں 10 صفر ہے, عجم میں 20 محرم ہے. ہم کو موقع ہے, یہ تو اچھی بات ہے کہ سکینہ کا اتنا حق ہے کہ کل بھی مانے ماتم کرے سکینہ کا اور 10 صفر کو بھی کرے, اس لیے کہ اس بچی کو ماتم کرنے نہیں دیا تھا. ذرا کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے کہ ایک بیٹی ہے باپ کی میت پہ, بابا کے پامال لاشے کو دیکھ کے کہتی ہے بابا تجھے کیا ہو گیا, بابا بابا تجھے کیا ہو گیا, بابا تیرے ہاتھ کو کیا ہوا. ان ظالموں نے انگوٹی کے خاطر انگلیاں کاٹ دی تھی. حسین کی انگلی کاٹی گئی تھی ظالم نے. تڑپ کے بچی کہتی تھی بابا کیا ہو گیا, تجھے جواب کیوں نہیں دیتا. تو آواز آئی الیہ سکینہ میری بیٹی میرے پاس آ جا. حسین کے سینے پہ جا کے سر رکھ کر کہا بابا جنگل میں کیوں سو رہے ہو بابا. آج حسین کی بچی کی شہادت کی رات ہے, شہادت کی رات ہے, سکینہ کی شہادت کی رات. میں بھی مصائب رک رک کے پڑھوں گا کہ آج ایسا فرصہ ہو جائے کہ آج رباب آپ کو دعا دے. اس بی بی کی گودی اجڑی آج, جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی تھی, جس کی گودی شام میں بھی اجڑی. رباب وہ غریب بی بی ہے کہ جس کا وارث بھی چلا گیا, سہاگ بھی اجڑ گیا, گودی بھی اجڑ گئی, تو خبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا مولا اب میں زندہ رہ کے کیا کروں, ارے تم بھی چلے گئے, میرے بچے بھی شہید ہو گئے, مجھے اپنی خبر میں لے لو. یہ رباب کی فریاد تھی. عزیزو جو روایتوں میں ہے کہ شہزادی سکینہ کے رخسان نیلے تھے, پیراہن تار تار تھا, کان زخمی تھا. آج سے 200 سال پہلے دل کو تھام کے سنے, دل کو تھام کے سنے. اللہ آپ کو بی بی کی زیارت نصیب کرے. اللہ آپ شام جائیں, شہزادی سکینہ کی چھوٹی سی خبر کو دیکھیں, اس کے بعد وہاں پہ پانی پیئے. جب زائر پانی پیتا ہے سکینہ کی خبر پہ تو اتنا ٹھنڈا پانی ملتا ہے, تو ایک گھونٹ لینے کے بعد احساس ہوتا ہے اس بچی کی خبر کا پانی ہے جو پیاسی شہید ہو گئی. آج
ایسا فرصت ہو، ایسا فرصت ہو، آج سے 200 سال پہلے، آج جہاں بی بی کی خبر مبارک ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، وہاں پہ پانی آ گیا تھا، پانی آ گیا تھا۔ علی ابن فاضل مازندرانی، 200-250-300 سال پرانی بات ہے، یہ وہ سید ہے کہ جو پہلا سید ہے کہ جو جزیرے خضرہ میں گیا، اس زمین سے، اتنا بڑا آدمی ہے یہ، جزیرے خضرہ میں جا کر امام کے جزیرے کی زیارت کرنے والا پہلا آدمی جس کا سر فہرست نام ہے وہ ہے علی ابن فاضل مازندرانی۔ سید تھا، شام میں تھا، سیریا میں تھا، یہ ایام آئے، خواب میں دیکھا کہ حسین کی بچی آئی ہے، پردے میں ملبوس ہے، سید زادہ ہے، سید زادہ ہے، خواب میں آ کے کہنے لگی ہے سید زادے میری خبر میں پانی آ گیا، میری خبر کی تعمیر کرو۔ یہ اور وہاں کے جو یہ اس وقت کا مرجع تھا، اور کچھ عورتیں جو مقدس عورتیں تھیں ان کے خواب میں بھی آئے، 1 دن آئی، 2 دن آئی، 3 دن آئی، تو سب علماء ایک جگہ بیٹھے کہ 3 دن سے مسلسل حسین کی بچی آ کے کہہ رہی ہے کہ خبر کی تعمیر کرو۔ عورتیں بھی جمع ہو گئی، مرد بھی جمع ہو گئے، کہ سوچنے لگے کہ اب خبر کھولے گا کون اور بچی کو ہاتھوں پہ کون اٹھائے گا؟ حسین کی بچی ہے، فاطمہ کی پوتی ہے، کیسے ہاتھ میں لیں گے؟ خناتیں ہر طرف گھیر دی گئی، پردے کا انتظام ہوا، عورتیں آ گئیں، سید علی ابن فاضل مازندرانی کو چنا گیا، سید زادہ ہے، اس نے کہا میں میت کو نہیں اٹھا سکتا، اس نے آنکھ پہ کپڑا باندھ لیا، ہاتھ پہ کپڑا لے لیا، خبر چھوٹی سی کھولی گئی، حسین کی بچی کو ہاتھوں پہ اٹھایا گیا، خبر کی تعمیر کی گئی۔ وہ یہ سید کہتا ہے کہ میں جتنی دیر لے کے ٹھہرا تھا، میں چیخیں مار کے رو رہا تھا، میرے آنکھ سے کپڑا ہٹا تو آج تک دیکھا سکینہ کے رخسار نیلے تھے، کان زخمی تھے، وہ سر پیٹ کے رو رہا تھا، ہائے اب تک بچی کا کبھی راحت داتا رہے۔ اسی طرح پرساد ہو، اسی طرح پرساد۔ آج رباب آپ کو دعا دے، رباب دعا دے۔ ایک روایت پڑھ کے میں زحمت کو تمام کروں، شہادت کی رات ہے، حسین کی بچی کی شہادت کی رات ہے، سکینہ کا بڑا حق ہے، بڑا حق ہے سکینہ کا۔ یہ وہ بچی ہے جو کربلا سے کوفے سے شام، شمیم نے اونٹ پر باندھ دیا تھا سکینہ کو، اور پیروں سے خون بہتا تھا، بچی پکارتی جاتی، جب اونٹ چلتا، اونٹ دوڑتا، سکینہ چیختی بھیا مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ شام پہنچ گیا قافلہ، یزید کے دربار سے قافلہ زندان میں آیا۔ بس میں زحمت کو تمام کیا، شہادت کی رات ہے، شہادت کی رات ہے، زندان میں قافلہ آیا، اس بچی کا یہ عالم، 4 سال کی حسین کی بچی ہے، حسین کا وہ جملہ کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ اگر آج میرے حسین کی سواری اس مجلس میں ہے تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا حسین، یہ عزادار آپ کی بچی کا پرسہ دینے آئے، یہ کنیزیں آپ کی بچی کا پرسہ دینے آئے، مولا پرسے کو قبول کر لو۔ زندان میں سکینہ ہے، بچی آہستہ آہستہ زندان کے دروازے پہ آئی، شام کا وقت تھا، بچی نے دیکھا کہ آسمان پہ پرندے اڑ رہے، چہتے امام کو دیکھ کے کہنے لگی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے؟ تو امام نے کہا بہن یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے۔ تو بچی نے بڑی حسرت سے بھائی کو دیکھا، کہا بھیا کبھی ہم بھی جائیں گے؟ میں کہوں بی بی آپ کی قسمت میں نہیں ہے۔ عزیزوں وہی سکینہ کھڑی ہوئی تھی، ایک ماں اپنی چھوٹی بچی سکینہ کے سن کی جا رہی تھی، باپ کے ساتھ بچی جا رہی تھی، جاتے جاتے اس بچی نے غور سے سکینہ کو زندان کے دروازے پہ دیکھا، آگے بڑھی، اپنے باپ سے کہا بابا میں گھر جا کر پھر واپس آؤں گی یہاں پہ۔ تو باپ نے کہا کیوں آئے گی؟ تو کہا بابا آپ نے اس بچی کو دیکھا جس کا پیراہن پھٹا ہوا تھا، میں گھر جا کے اپنا پیراہن لا کے دوں گی۔ اس نے منہ پیٹ لیا، یہ اہل بیت ہے، ان پہ صدقہ حرام ہے۔
بس مجلس تمام. آج کی رات آئی, بس میں نے تمام کیا. آج کی رات آئی شام میں, سکینہ خواب میں حسین کو دیکھا, بی بی نے بابا کو دیکھا, دیکھ کر خواب سے بیدار ہوئی. اب سکینہ حسین کو یاد کر کے رونے لگی. اتنا بیان کیا, سکینہ روئی تو سب بیویاں رونے لگی. سکینہ یہ کہتی تھی بابا, میرے بابا ابھی یہاں آئے تھے, بابا میرے کہاں چلے گئے؟ ارے میرا بابا کہاں چلے گیا؟ بابا ابھی مجھے سینے سے لگا رہا تھا, کہاں چلے گیا میرا بابا؟ آوازیں بنی. یزید نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا یزید, اس بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا. تو یزید نے سر حسین زندان میں بھیجا. عزیزوں, پہلی مرتبہ سر حسین آیا, سکینہ دوڑتی ہوئی گئی, بابا کے سر کو لے لیا, رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا, کہا بابا میرے رخسار دیکھو, بابا میرے کان دیکھو. عزیزو, آواز ڈوبنے لگی. امام آگے بڑھے تو کہا بھیا ہم جا رہے ہیں بابا کے پاس, لیکن کسی ٹھنڈے مقام پہ دفن کرو. ہم نے پیاس کی بڑی شدت اٹھائی. ارے بھائی کے ہاتھ میں میت خبر کے قریب گئی. زینب نے کربلا کا رخ کیا, کہا عباس سکینہ دفن کی جا رہی ہے. دو ہاتھ بلند ہوئے اور بچی کو پروردگار شہزادی سکینہ کے مصائب کا واسطہ ان آنسوؤں کو قبول کر لے, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. حسین کی معصوم بچی کا واسطہ ہماری مجلسوں کو قبول کر لے. پروردگار شہزادی سکینہ کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر لے. بی بی سکینہ کی بھوک اور پیاس کا واسطہ, جو بے روزگار ہیں انہیں روزی دے دیں, جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما. جن کے رزق کے دروازے بند ہو گئے, تجھے حسین کی اس معصوم بچی کا واسطہ اس کے رزق کے دروازوں کو کھول دے. پروردگار جو مخروض ہے اس جناب سکینہ کے زخمی کانوں کا واسطہ, ان کے قرضوں کو ادا کر دے. امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. ہمارے تمام مرحومین بالخصوص گلستان ہند کے جتنے مرحومین ہیں اور جو اس مجلس میں, اللہ ان تمام مرحومین کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرمائے. دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے, عزا خانے ہیں, پروردگار عزاداری کو اور عزا خانے کو کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے. اگر کوئی مومن فشار خبر میں ہے, تنگی خبر میں, سختی خبر, وحشت خبر ہے, تجھے حسین کی اس معصوم بچی کا واسطہ ہر محب آل محمد کی خبر میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار اعمال ایسے ہوں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ, جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار مظلوم امام کا واسطہ زمانے کے امام کو سلامت رکھ اور تاجیل فرما. ظہور سرکار امام میں ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ گلستان ہند کے تمام مرحومین کے لیے, اور ایک مرحوم کے لیے آج ہی ان کا انتقال ہوا پاکستان میں, آج ہی انتقال ہوا مرحوم عزادار حسین, ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھ دے. جمیع مومنین گلستان ہند کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. ایک دو اعلان ہے, پلیز آپ سن کے جائیں. میں نے ایک اعلان کیا تھا ثواب جاریہ کمیٹی کا, اور میں نے یہ کہا تھا کہ وہ رزق اناج بانٹ رہے ہیں, وہ اناج وہ لوگ نہیں بانٹ رہے, سنا, وہ مسجدوں میں دے رہے, امام بارگاہوں میں دے رہے. تو اب باہر ان کا کاؤنٹر ہے, تو آپ اس میں جائیں. اناج نہیں بانٹ رہے, لیکن ثواب جاریہ مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں یہاں سب کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ جو فارمز جو کل زیارت کا ڈرا ہوا اس کے فارمز باہر ہیں, پلیز آپ لوگ فارمز لے کے ممبر بنے. آپ کے 100 روپے میں کوئی زیارت کو جاتا ہے تو اس سے بڑی عظیم بات کیا ہے. خنجر قریب زانو قاتل قریب ہے. الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کلو من علیہا فان، صلی پڑھے محمد و آل حضرت داران حسین گلستان ہند کی یہ 9ویں مجلس ہے، 9th مجلس ہے کہ واٹ ٹو ٹیک اینڈ واٹ ناٹ ٹو ٹیک، کیا لے کے جائیں اور اپنی خبر میں کیا نہیں لے کے جائیں۔ مسلسل 8 دن سے آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، معروضے کر رہا ہوں، اور آج 9th مجلس ہو گئی اور کل کی 1 مجلس باقی ہے انشاءاللہ، اور کل ہی رات کو پھر میں ٹریول بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ آپ کو سلامت رکھے، گلستان کے تمام مومنین، اور دور دور سے آپ تشریف لا رہے ہیں کثیر تعداد میں، آپ کی یہ صحیح امام کی بارگاہ میں قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں اور اپنے ساتھ کچھ لے کے جائیں، بلیو می یہ سال مجھے اتنا اچھا ریسپانس ملا کہ اتنا چینج آیا یوتھ میں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ٹرسٹ می، جو فونز اور جو میلز مسلسل آ رہے ہیں، میں انشاءاللہ دوران مجلس میں بتاؤں گا کہ آئی ایم سو ہیپی، یہ امام کا بہت بڑا کرم ہے اس عشرے میں۔ زمانے کے امام نے ریئلی اپنی رحمت کو نازل کیا کہ اتنا اثر ہوا کہ ایسے ایسے لوگ بدلے کہ جن کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اس طرح چینج ہو جائیں گے۔ الحمدللہ، اللہ جب اللہ توفیق دے اس کا شکر ادا کریں۔ اور میں ان پیرنٹس کی خوشی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کہ ان کے پیرنٹس کی جو خوشی ہے، اس لیے کہ ماں باپ کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ ان کی اولاد ہوتی ہے۔ پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، گھر انویسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی چیز انویسٹمنٹ نہیں ہے، سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے اس کی اولاد ہے۔ اگر اولاد صحیح ہو گئی تو ماں باپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ماں باپ کی وہ خوشی میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ جو فونز پہ انہوں نے بات کر کے جو اپنی خوشی کا اظہار کیا، اللہ کا شکر ہے۔ یہ سب میرا کچھ نہیں ہے، میں تو ایک میسنجر ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، آپ تک میسیج کو پہنچانا میرا کام ہے۔ یہ اس ممبر کا کرم ہے، اس ممبر کا صدقہ ہے، اور زمانے کے امام کی بلیسنگ ہے۔ You just start what Imam wants, then you see how you get the blessing of Imam. امام کی بلیسنگ بہت بڑی ہے۔ ہم تو یہاں پہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے بلیسنگ، ہم اس بلیسنگ کے سہارے ہی زندہ ہیں، اور خبر میں بھی ہم وہی بلیسنگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ آج ہمارے مرحومین کی خبروں میں ان کی بلیسنگ ہے، ان کی مدد ہے، that's why they are there. Believe me، اس جگہ پہ، اس خبر میں، اس گریو میں سوائے اہل بیت کے کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کسی کی مدد، کسی کا ریکمنڈیشن ایکسیپٹ نہیں کرتا سوائے محمد اور آل محمد کے۔ ان کی محبت ہے جو سب سے بڑی چیز وہاں لے کے جانا ہے نا، جو لے کے جانا ہے وہاں ولایت علی، مولا علی کی ولایت، مولا علی کی محبت اور غم حسین۔ 12 اماموں کی معرفت، ان سے محبت، چاہدہ معصومین سے محبت، وہی سب سے بڑی چیز ہے جو اس گریو میں، اس خبر میں، اس اندھیرے میں، اس ڈارکنس میں نور آئے گا۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں، سب منہ پہ پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کو چاہیے ہی نہیں وہ نمازیں بغیر اہل بیت کی محبت کے، بغیر اہل بیت کی محبت کے کوئی نماز نہیں چاہیے، کوئی سجدہ نہیں چاہیے۔ یہ کنفرم ہے، اور ایسا کنفرم ہے کہ میں شیعہ کتابوں سے نہیں بات کر رہا، میں تمام مسلمانوں کی کتابوں سے بات کر رہا ہوں۔ I'm responsible for my words۔ میری مجلس ٹیپ ہو رہی ہے، کوئی پوچھنا چاہتا ہے بعد میں پوچھ سکتا ہے کہ کتنی ایسی کتابیں تمام مسلمانوں نے لکھی کہ وداؤٹ محبت اہل بیت کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے مولا علی کا نام ہے، لقب ہے قسیم نار و جنہ،
قسیم نار و جنہ کا مطلب یہ کہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا، جنت اور جہنم کا بانٹنے والا علی۔ تو سب سے بڑی چیز which you have to carry to your grave is ولایت علی، مولا علی کی ولایت، مولا علی کی محبت۔ وہ اگر ہے دل میں تو پھر وہ پہلے کے کل کے یاد رکھو، پہلے کے وہ 5 سوالات ہیں۔ کل میں نے بات یہاں پہ روکی تھی، جو خبر میں 5 سوال ہوں گے اس کے فوراً بعد 3 سوال ہوں گے۔ فرسٹ 5 then 3۔ راوی نے پوچھا کہ پہلے ایک ہی ساتھ آپ 8 کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تو کہا 8 سب سے ہوں گے ہی نہیں، پہلے 5 ہوں گے، اور اگر امامت پہ آگے اور پیچھے ہوا تو پھر وہ 3 سوالات نہیں ہوں گے۔ تو امامت اس ڈیٹ اتنی ضروری ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھو دوستو، میں اتنے بڑے مجمع ہزاروں کی تعداد میں جو مجھے سن رہا ہے ان سے میں بات کر رہا ہوں، بامبے میں، گلستان میں 9ویں مجلس میں بول رہا ہوں کہ مولا علی کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، نو کمپرومائز ان ولایت علی۔ جو چیز کو کیری کرنا ہے اس دنیا سے، سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے پہلی چیز، میرے الفاظ پہ غور کریں، سب سے پہلی چیز جو کیری کرنا ہے نا وہاں پہ، وہ ہے ولایت علی۔ مولا علی کی محبت ہے تو ہر چیز آپ کے لیے ہے، وہ ڈورز بھی اوپن ہوں گے، وہ جنت کے ڈورز بھی اوپن ہوں گے۔ لیکن اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ نہیں، سوائے ہیل کے کچھ نہیں۔ یہ چیز ہم کو کیری کرنا ہے۔ لیکن اگر محبت کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ محبت اتنی آسانی، اتنا ہم سب چاہتے ہیں مولا کو، تو اب ہم کو ضرورت کیا ہے اتنے پرابلمس میں کرنے کی؟ جو چاہے کرے دنیا میں، کیا ضرورت ہے؟ کچھ محبت تو ہے، جو مین چیز ہے وہ تو ہے۔ پھر نماز پڑھے نہیں پڑھے، روزہ رکھے نہیں رکھے، نو 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 نو، یہ کرنا نہیں ہے۔ وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ علی والا ہی نہیں ہے جو حجاب نہیں کرتی، وہ علی والا ہی نہیں ہے جو اسلام کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا۔ علی والا کبھی غیبت نہیں کرتا، بیک بائٹنگ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، ایلیگیشنز نہیں لگاتا، تہمت نہیں باندھتا۔ علی والے ہو نا تو سیرت علی کو دیکھو۔ یہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ وہاں پہ پرابلم کریں گے، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا گناہ، یہ پرابلم کریں گے۔ مولا کی محبت تو بچا لے گی، لیکن بچائے گی تو کب؟ اسی مولا نے کہا، اسی علی نے کہا غیبت مت کرو، اسی علی نے کہا کہ اور لڑکیوں کو کہ پردہ کرو، اسی علی نے کہا نماز پڑھو، اسی علی نے کہا جھوٹ مت بولو، اسی علی نے کہا کہ دھوکہ مت دو، اسی علی نے کہا کسی کے پیسے کھاؤ مت، اسی علی نے کہا کہ بیٹھ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پہ غیبت کسی کی مت کرو۔ وہ علی کہہ رہا ہے یہ کرو گے تو وہاں پنشمنٹ ملے گی۔ میں کل بتا رہا تھا آپ کو کہ وہاں سے، اس گریو سے، وہاں پہ مولا کب بچائیں گے؟ محشر میں زیادہ، جنت میں لے کے جائیں گے۔ لیکن یہ جو برزخ کا پیریڈ ہے، یہ 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال کا نہیں ہے۔ آج مرے، آرام باغ میں آج گئے، آرام باغ میں کب سے ہے؟ جو لوگ پہلے سے ہیں، مے بی 100 ایئرس 80 ایئرس، تو 80 ایئرس سے تو سفر کر رہے نا۔ ہم جب جائیں گے پتہ نہیں وہاں سے ہم کب تک رہیں گے، وہاں پہ 1000 2000 3000 100,000 ایئرس، ڈونٹ نو قیامت ڈے آف ججمنٹ کب ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہم اس خبر کے لیے تیاری نہیں کرتے تو 100,000 ایئرس تو رہنا ہے نا۔ کاؤنٹ کرنے بیٹھے تو ٹائم لگ جائے گا، کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے۔ اتنے دن برداشت کر سکتے؟ اتنے دن ہم وہاں رہ سکتے؟ جسٹ امیجن، نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اسلام کے اس فریم کے اندر ان چیزوں پہ عمل کرو جس کو اسلام کہہ رہا ہے۔ اگر ان چیزوں پہ تم نے عمل کر لیا تو آپ سوچیں 100,000 ایئرس یو کین اسپینڈ ان یور ہیون، جنت میں اسپینڈ کر سکتے ہو۔ اللہ خبر سے جنت کی کھڑکیوں کو کھول کر آپ کو وہ فیسلٹیز دے گا، آپ کو وہ راحت دے گا، آپ کو وہ آرام دے گا، جنت کی ہوا سونگو۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اتنے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ ہر شیعہ کی خواہش کیا ہے کہ مرنے کے بعد وادی السلام جائے، مولا کے روزے میں جائے، وادی برود نہ جائے۔ وادی برود کے بارے میں نے شاید بتایا تھا،
جہاں نیک روح نہیں جاتی بدلو جاتی، جو گناہگار لے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس جگہ پر سوائے تکلیف کے کچھ نہیں ہے، سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، بار بار ایک جملہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں فرام فرسٹ ڈے، کہ نو بڈی از گوئنگ ٹو ہیلپ یو، رشتہ دار اولاد کچھ کوئی ہیلپ نہیں کرے گی، وہاں پہ ہم ہیں، ہمارا اعمال نامہ ہے بس۔ واٹ یو آر کیرنگ یو ہیو ٹو آنسر۔ وہاں جانے کے بعد یہ سوچو کہ میں جو یہاں سے لے کے جا رہا ہوں یہی میرا اعمال نامہ کھولے گا، یہی پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں یا ہر بامبے میں ہر گھر میں دیکھ رہا ہوں کوئی نہ کوئی سرونٹ رہتی ہے جو پارٹ ٹائم کے لیے آتی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے آ کے سب صفائی کر کے جا رہی ہے۔ اس سرونٹ کو آپ 1000 روپیز اگر دیں یا 100 روپیز دیں اور جا کے کہیں کہ بھائی سنو بازار جا کے یہ چیزیں خرید کے لے کے آؤ، آپ نے 100 روپیز، میں ایگزامپل دے رہا ہوں 100 روپیز کا، آپ نے اس کو 100 روپیز، آئی نو 100 روپیز میں آج کل کچھ نہیں ملتا، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ نے 100 روپیز دیا، کہا بازار جاؤ جا کے یہ سامان لے کے آؤ۔ آپ کی سرونٹ نیچے گئی بازار میں، جا کر اس نے یہ سامان خریدا، جب وہ لے کر آئی آپ کو معلوم یہ 100 روپیز کے اندر آئے گا، تو آپ جب آئے گی وہ تو سامان لے لیں گے اور آپ اس سے حساب نہیں پوچھیں گے، آپ حساب تو پوچھیں گے نا، بھائی تم 100 روپے لے کے گئے تھے کیا لے کر آئے، کتنا ہوا، اور تھوڑے سے اسٹرکٹ رہے نا تو یہ بھی کہیں گے بابا بل بتاؤ، بل لے کر آؤ، ذرا سا ڈاؤٹ رہتا نا، 1000 روپے دیا ہے، کہا یہ سے سامان لے کے آؤ، جیسی وہ گئی اور لے کے آئی تو آپ نے کہا کہ اس کا بل کیا ہے، بل نہیں بھی پوچھا تو آپ حساب تو پوچھیں گے نا، حساب تو پوچھیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ڈیلی 1000 روپیز دے رہے ہیں سرونٹ کو جا کے سامان لے کے آؤ اور اس کے بعد آپ نے کوئی حساب ہی نہیں پوچھا، کوئی نہیں کرتا، ہر آدمی حساب پوچھتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی چیز ہے، اللہ نے پوری زندگی آپ کو دی، اللہ نے پوری لائف دی 70-80 ایئرس کی، اس کو یہ رائٹ نہیں ہے پوچھنے کا کہ تم نے کہاں خرچ کی۔ پلیز 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 بیدار ہو جائیں، اللہ نے پوری لائف دی ہے، پوری لائف، اس لیے کہ مجھ سے کہا گیا ارے مولانا اللہ کیوں پوچھ رہا ہے بھائی اتنا سختی سے، نرمی کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تو نرمی کرنا چاہتا ہے، آپ پہلے نرم ہو جائیں نا، ڈیلی 1000 روپیز سرونٹ کو دیں اور دے کے بولے یہ سامان لے کر آؤ اور اس کے بعد پوچھو ہی مت حساب۔ میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں ایسے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کار نمبر پلیز ڈسٹرب، جو بھی جسی کی بھی کار ہے، کار نمبر ہے 293، کار نمبر 293، 2 9 اور 3، جس کی بھی ہے لیڈیز میں ہو یا جینٹس میں ہو، پلیز اپنی کار ہٹا لیں، یہ ڈسٹرب کر رہی ہے۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ تو آپ نے دیکھا ہم نہیں کرتے ایسا، ہم ایک ایک پائی کا حساب لیتے ہیں، اینڈ وی آر سو اسٹرکٹ۔ ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی وہاں سے لاتی سستا ملتا، چیپ ملتا، یہ تو تم نے بڑا ایکسپینسو لایا، یہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کو کیا رائٹ نہیں ہے؟ اللہ نے آپ کو ہر چیز دی، پوری زندگی دی، ہیلتھ دی، صحت دی، پیسہ دیا، گھر دیا، سب چیزیں دی، اولاد دی، اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ ہماری امانت تھی، اگر اولاد بگڑ جائے تو پیرنٹ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میں ان کے دامن کو پکڑ لوں گا، پکڑ کے پوچھوں گا کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ اگر اپنی لڑکی کو کسی غیر مسلم کو دے دیا، اپنی لڑکی کو اگر کسی بے دین کے حوالے کر دیا، لڑکی کو بے دین، انہیں ہے شیعہ لیکن عمل نہیں کرتا، بے دین ہے، تو کہا اس کے بارے میں پوچھوں گا۔ پوری لائف اللہ دے رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے اللہ، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تم مجھ سے مت پوچھ۔ ارے وائی، ہم نہیں کرتے تو ایگزیکٹلی وہاں پہ بھی وہی حساب ہے۔ جو لوگ یہاں پہ نرمی برتتے ہیں اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ وہاں پہ بھی ویسی ہوگا۔ جو لوگ بڑے اسٹرکٹ کہتے ہیں نہیں میں تو بڑا رولز اینڈ ریگولیشن کا آدمی ہوں،
میں تو بالکل اس فریم میں رہتا ہوں. میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, میں بڑا رولز اینڈ ریگولیشن کی بات کرتا ہوں, میں اکاؤنٹنٹ ہوں. سو وہاں پہ بھی آپ کا اکاؤنٹ ویسے ہی کھولا جائے گا جیسے آپ دنیا میں بندوں کا کھولتے ہیں. سمجھے؟ تو پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. اللہ کو یہ مت سمجھے کہ اللہ کر رہا, نہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, واٹ آر وی ڈوئنگ, وی آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. تو اللہ کو رائٹ نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ وہاں پر کوئی ہیلپ نہیں کرے گا, کوئی نہیں کرے گا. وہ ایسی جگہ ہے, ایسی جگہ ہے کہ جہاں سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہے, سوائے ڈارکنیس کے کچھ نہیں ہے. یہ لائٹ کو لے کے جانا ہے نا تو اپنے ساتھ لے کے جاؤ, کیری کرو. لائٹ کو کیری کرنا چاہتے ہیں آپ, چاہتے ہیں کہ آپ کے اس ڈارک روم میں لائٹ ہو جائے تو آپ کو کیری کرنا ہے, روشنی اپنے ساتھ لے کے جاؤ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں میرے بستر پہ سوں جیسا میں اپنے بیڈنگز پہ سوتا ہوں, اس لیے کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بامبے میں کہ اگر ان کا پلو بدل جائے, تکیا بدل جائے, تو کہتے ہیں مولانا نیند نہیں آتی. جب میرا تکیا بدلتا ہے تو مجھے نیند نہیں آتی. ویری گڈ, وہاں پہ کوئی تکیا نہیں ہے, یو ہیو ٹو کیری. پلو نہیں ہے تمہارا. اف یو وانٹ ریئلی یور پلو دین کیری یور پلو. آپ کہیں گے کیسے کیری کروں پلو کو؟ میں ابھی بتاتا ہوں کیسے کیری کرنا ہے لائٹ کو, کیسے کیری کرنا ہے پلو کو. اس لیے کہ وہاں بھی ہر چیز اللہ پرووائڈ کرے گا, ہر چیز پرووائڈ کرے گا. اگر آپ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اللہ ول گیو یو. روزانہ کسی غریب کو کھانا کھلاؤ, روزانہ کسی غریب کو کھانا کھلاؤ. آپ کہیں گے پھر پیسے کی بات کی آپ نے. میں اپنے لیے تھوڑی کر رہا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا اب تو میرے جانے کے دن قریب آ گئے, میں اپنے لیے تو کھانا مانگ ہی نہیں رہا. آئی ایم گوئنگ ٹمارو انشاءاللہ. آپ بامبے میں تو آپ کو پرابلم ہی نہیں, ہمارے گلف میں ہم کو پرابلم ہے کہ وہاں پہ کوئی غریب نہیں ملتا, کوئی یتیم نہیں ملتا. لیکن کھانا بھی کھلانا پوری سوسائٹی, پوری اس گلستان کے لوگوں کو یا پورے جوہو جہاں جہاں سے آپ لوگ آ رہے ہیں پوروں کو بتا کے نہیں کھلانا ہے کہ بابا سنو گلستان میں 30 فلیٹ ہے, پورے 30 فلیٹ والوں کو بول رہے ہیں بابا سنو دیکھو میں کھانا کھلا رہا ہوں. اس سے بہتر خود کھا لیں, بلیو می, اس سے بہتر خود کھا لیں. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک بات کر رہا ہوں کہ باپ بیٹے کو نہ بتائے, بیٹا باپ کو نہ بتائے, ماں بیٹی کو نہ بتائے, بیٹی ماں کو نہ بتائے کیا دے رہی ہے. روزانہ ایک یتیم کو کھانا کھلاؤ, ایک یتیم کو. پھر دیکھو کہ اللہ کا ریوارڈ کیا ہے. پھر دیکھو تمہاری خبر میں روشنی کیسے ہوتی ہے. ایک یتیم کو کھلا دو, کتنا جائے گا بامبے میں؟ کچھ نہیں کرتے نا, پاؤ کھلاؤ, ایک پاؤ. آپ کیا جو بامبے کا فیمس پاؤ ہے نا, ہر دعوت میں پاؤ ملتا ہے نا یہاں پہ. یہاں کی میں ایک بات بولوں, یہاں کی خواتین جو ہے, اس لیے بھی کھل کے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم گوئنگ ٹمارو, تو میرا کھانا وانا بند تو نہیں ہوگا, تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کے خواتین ماشاءاللہ روٹی ڈالنے کی عادت ہی نہیں ہے, ان کو پاؤ آ جاتا ہے کھا لیتے ہیں. چل بات پڑھ لیں محمد والے محمد. سمجھے؟ ایک پاؤ بازار سے ملتا نا پاؤ, کیا آئی ڈونٹ نو کتنے ملتا پاؤ, آپ وہ پاؤ کھلا دیں, ایک پاؤ دے دیں. کسی کا پیٹ بھرے گا نا, کسی یتیم کا, کسی غریب کا. پھر دیکھو کہ اس کی روشنی کیا ہے, کیا جا رہا, 5 روپے 10 روپے 20 روپے. آپ کی مت سنو, یہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ, یہ کیری کر رہے ہیں آپ, جس سے آپ کی خبر میں روشنی ہوگی. اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ دعائیں بتاؤ. میں نے شاید کہا تھا کہ پورا ویک کا اسکیڈول دوں گا. جمعے کے دن یہ بھی خبر میں لے جانے کے لیے بہت اچھا سودا ہے. جمعے کے دن فرائیڈے نماز ظہرین کے بعد سورہ یاسین اور سورہ صفات, یاسین کے امیڈیٹلی بعد کا سورہ قرآن میں دو, یاسین جو ہے, یاسین کی امیڈیٹلی بعد سورہ صفات ہے. تو سورہ صفات, اگر کوئی شخص سورہ یاسین اور سورہ صفات فرائیڈے کے لیے پڑھتا ہے تو
تو اس کی خبر میں فشار نہیں ہوگا، اس کی خبر میں روشنی ہوگی، اس کی خبر میں رحمتوں کا نزول ہوگا. یہ مرنے کے بعد زندگی میں یہ ہوگا کہ زندگی میں اس گھر میں جس گھر میں یاسین اور صفات پڑھا جاتا ہے اس گھر میں بھی پریشانیاں نہیں رہتی. بہترین سورہ ہے فار رزق سورہ یاسین ہے، سورہ صفات. کیری کر رہے ہیں آپ اس کو، آج آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن یاسین پڑھے وقت یہ مت بولے کہ پروردگار تو مجھے دے. یاسین جب آپ ختم کرو نماز ظہرین کے بعد جمعے کے دن، اس فوراً ہاتھ اٹھا کے کہو پروردگار یہ جو میں یاسین ہے میں اپنے امام زمانہ کے وسیلے سے، اس لیے کہ فرائیڈے زمانے کا امام کا دن ہے، امام زمانہ کے وسیلے سے میں تجھے تحفہ بھیج رہا ہوں، نظر کر رہا ہوں. اور آج اگر کسی کو فشار خبر ہو رہا ہے پوری دنیا میں، امام کے چاہنے والے، مولا کے چاہنے والے، اگر کسی کے اوپر بھی فشار ہے تو اس یاسین کا ثواب اس کو پہنچے. تو اس دن کا پورا فشار کو پورے ملینز کی تعداد میں بھی اگر ہے تو آپ بامبے میں بیٹھ کر، گلستان میں بیٹھ کر، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ایک یاسین پڑھ کر 1 ملین، خدا نہ خواستہ کوئی فشار کے عذاب میں مبتلا ہے تو 1 ملین کی آپ ایک یاسین سے عذاب کو کم کر دیں گے. اور جب دیواریں آتی ہیں نا ایسا اس طرح جب پلٹتی ہے اور جب یوں ہوتی ہے اور اس کو بعد یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اب پھر نہیں آ رہی، تو وہ بندہ جو تکلیفوں میں، جو عذاب میں، جو پریشانیوں میں فریاد کر رہا تھا، جو چیخ رہا تھا، جب دیکھتا ہے کہ پھر دیوار قریب نہیں آ رہی تو فوراً ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اٹھا کے کہتا ہے کیوں ہوا؟ اس لیے کہ رحمت کے فرشتے پہنچے اور رحمت کو لے کر پہنچے. جب خدا کی رحمت آتی ہے تو عذاب خود بخود رک جاتا، زمین دور ہو جاتی. تو وہ فرشتے پکار کے کہتے کہ گلستان، مثال دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، گلستان میں اس بندے نے یاسین جمعے کے دن پڑھا، امام زمانہ کے وسیلے سے تیری خبر میں رحمت آئی. تو دوستو وہاں سے کہیں بھی ہو اس کی خبر سے، آرام باغ میں مثال کے طور پہ ہے تو آرام باغ سے بیٹے نے باپ کے لیے پڑھا تو باپ نے فوراً باپ کو بیٹا بتایا جاتا ہے اور بیٹے کو دیکھ کے باپ کہتا ہے میرے لال تو نے آج میرے اوپر رحمت نازل کیا، اللہ تیری زندگی میں رحمت کو نازل کر دے. یہ برکت ہے یاسین کی. پڑھو پڑھو، یہ بہترین چیز ہے ٹو کیری اوور دے پرابلمز کو. رزق کے پرابلمز کے لیے بھی بہترین ہے سورہ صفات، سورہ یاسین. ایک روایت یہ ہے کہ جمعے کو نظر کر کے امام کو، یہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو نظر کرو. یہ ضرور کرو، فرائیڈے کے دن یہ کیری کرو. سیٹرڈے کے دن سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ چھوٹا سورہ، زیادہ بڑا نہیں، یا سورہ مزمل پڑھ کے اللہ کے رسول کو ہدیہ کرو. اب کرو کیا کرو، یہ ہدیہ کر کے یہ کہو کہ پروردگار میں اس کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں کہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے. تو روایتوں میں ہے کہ آپ نے سورہ طٰہٰ سیٹرڈے پڑھا اور پڑھ کے رسول اللہ اور آل رسول کے وسیلے سے رسول کی بارگاہ میں ہدیہ کیا تو وہ رحمت ہے، رسول رحمت ہے. تو پوری زمین پر جہاں جہاں جن جن محرومین کے لیے آپ نے کہا ان کی خبروں پہ اللہ کی رحمت پہنچتی ہے، اس لیے کہ آپ نے رحمت للعالمین کے وسیلے سے کہا ان سب کا عذاب کم ہوگا، فشار کم ہوگا، تنگی خبر کم ہوگا، سختی خبر کم ہوگا، تاریکی خبر کم ہوگا. کوئی سانپ اور بچھو جو بھی عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے، چونٹی کا عذاب ہے، پیاس کا عذاب ہے، سب اس لیے کہ آپ نے محمد اور آل محمد کے وسیلے سے، اس رحمت کے وسیلے سے آپ نے تحفہ بھیجا. تو سیٹرڈے اگر آپ نے بھیجا، اچھا صرف محرومین کو نہیں ملتا، آپ یہ بھی کہیں کہ پروردگار اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے، آپ یہ کہیں محرومین کو پہلے پہنچے، اس کے بعد جتنے یا دنیا میں ہیں ان سب کے لیے میں یہ سورہ طٰہٰ کا واسطہ دے کر محمد اور آل محمد کا اس رحمت کا واسطہ دیتا ہوں. اور تو جو ہے میرے زندہ جتنے ہیں جو پرابلمز میں ہیں، جو پرابلمز ہیں ان کو یاد کرے اور ہاتھ کو اٹھا کے کرے. اس کے بعد دین یو سی سیٹرڈے روایتوں میں ہے کہ تمہارے منہ سے نکلے گا رحمت پہنچ جائے گی. یہ سیٹرڈے ہے. سنڈے سمپل عمل ہے، مرحومین کے لیے بہترین عمل. سورہ کوثر، ویری شارٹ سورہ، ویری شارٹ سورہ. انا اعطیناک الکوثر جو نماز میں پڑھتے ہیں 18 ٹائمز پڑھے. اور سورہ مومنون، سورہ مومنون 23واں سورہ ہے میرے خیال سے، قرآن میں دیکھ لیں.
سورہ مومنون کی فرسٹ 5 آیت، پہلی 5 آیتیں، یہ وہ سورہ ہے، سورہ مومنون وہ سورہ ہے کہ جو قرآن آنے سے پہلے سب سے پہلے جس سورہ کی آیت پڑھی گئی تھی یہ وہ سورہ. آپ کہیں گے کب پڑھی گئی تھی؟ قرآن آنے سے، قرآن نازل ہونے سے 12 ایئرز پہلے جب مولا علی کی ولادت ہوئی کعبے میں 13 رجب کو، تو اس وقت رسول اللہ نے، آپ سنتے رہتے، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، سنتے رہتے کہ جب رسول اللہ کے ہاتھ میں مولا علی آئے تو رسول نے کہا تھا یا علی تم سناؤ کچھ، تو تورات، زبور، انجیل سنا کر رسول علی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا سناؤ قرآن کا، تو مولا علی نے سورہ بقرہ نہیں سنایا، مولا علی نے سورہ حمد نہیں سنایا، مولا علی نے یاسین نہیں سنایا، مولا علی نے سورہ یوسف نہیں سنایا، مولا علی نے آخری کوئی سورہ نہیں سنایا. 114 سوروں میں علی نے پہلی مرتبہ اس زمین پہ جو قرآن کی تلاوت ہوئی، قرآن آنے سے پہلے علی نے کہا تھا قد افلح المومنون. کیا مطلب اس کا؟ علی کی زبان سے پہلی مرتبہ قرآن آنے سے پہلے یہ آیت نکلی تھی کہ قد افلح المومنون، کہ آج مومن فلاح پا گیا، آج مومن نجات پا گیا، آج مومن راحت پا گیا، آج مومن بخشا گیا. کیوں؟ امیر المومنین آ گیا. سمجھے؟ سورہ مومنون پڑھو، پہلی 5 آیتیں، اور سورہ کوثر 18 مرتبہ سنڈے. اس لیے کہ جب میں انٹر ہوا آج ہر طرف سے لوگوں نے آگے کہا بھائی آپ نے بتایا نہیں. سب سے زیادہ اندر سے آئی بات. یہ دونوں چیزیں پڑھ کے کیسے پڑھو؟ پڑھ کے اپنے لیے مت مانگو. اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، اسلام میں خود غرضی نہیں ہے، اسلام کہتا ہے سب کے لیے مانگو. تو کہو پروردگار یہ سورہ مومنون کی یہ 5 آیتیں، سورہ کوثر، آپ کو معلوم کوثر کیا چیز ہے؟ اتنا چھوٹا سا ورڈ ہے کوثر کا. کوثر یعنی رحمت، کثیر رحمت. اور کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اگر وہ کثیر رحمت دے دے اس کا کوئی حساب ہے؟ تو روایتوں میں ہے جب آپ سورہ کوثر پڑھتے، یہ سورہ بی بی کے لیے نازل ہوا، شہزادی کونین کے لیے اور سادات کے لیے نازل ہوا. سورہ کوثر کے بارے میں یہ ہے کہ سورہ کوثر اگر 18 مرتبہ اتوار کے دن پڑھ کر شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہدیہ کرے، اور سورہ مومنون کی 5 آیتیں پڑھ کر مولا کے بارگاہ میں ہدیہ کرے، مولا اور شہزادی کے، اور دعا کرے کہ جتنا اس وقت عذاب ہے مومنین اور مومنات پر پوری دنیا میں خبروں میں، تو پروردگار اس عذاب کو علی اور فاطمہ کے وسیلے سے ختم کر دے، ان سوروں کی وجہ سے ختم کر دے. یہ وہ سورہ ہے کہ اگر سورہ کوثر اور سورہ مومنون کی 5 آیتیں پڑھوں گا تو تم کو وہاں پہ ایسی راحت ملے گی، ایسا بستر ملے گا کہ تم دنیا میں کیا بستر تمہیں مل رہا، تم کیا پلو کی بات کر رہے، اتنا حسین پلو کہ ایسا کہا گیا کہ جب تم کو خبر میں لٹائیں گے تو ایسے محسوس ہوگا کہ جنت کے باغوں میں وہ لٹا ہوا ہے. یہ کیری کرنا ہے. یہی سورہ کوثر، یہی سورہ مومنون کی آیتیں آپ یہاں اپنے لیے بھی پڑھیں. کہے کہ اس وقت میرا بزنس خراب ہو رہا ہے، میرے ڈیبٹس ہیں، میرے گھر میں پرابلمس ہیں، میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، تو اس سورہ کی برکت سے کوثر اینڈ 5 آیتیں قد افلح المومنون سے شروع کرنا، 5 آیتیں پڑھو، اور گھر میں اگر کوئی پڑھے اس گھر میں برکتیں، رحمتیں، ہر چیز نازل ہوتی ہیں. بٹ ان ون کنڈیشن. وہ کنڈیشن کیا ہے؟ آج میں اتوار تک ہی دوں گا اس لیے کہ آج منڈے ہے نا. کل منڈے سے میں تھرسڈے تک دیا تھا، منڈے سے وینسڈے، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے، کل 4 دن کا دوں گا. بس میں یہاں رک رہا ہوں اس لیے کہ آج بالکل آج کی مجلس تو لوگ کہیں گے کہ ایسی پڑھتے رہو، کوئی تکلیف کی بات ہی نہیں ہے سنا. نہیں، ایسی رہے کہ بس آرام ہی آرام، خوشی کی بات کرو، عذاب کی بات میں تو مجھے شوق ہی نہیں ہے کہنے کا. ان ون کنڈیشن. یو نو واٹ کنڈیشن؟ رحمت نازل ہوتی ہے آسمان سے، ایسا دروازے تک آ جاتی ہے، گلستان ہند کے دروازے تک آئی. اب مجھے یہی ایریا معلوم ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. یا دروازے تک آ گئی. دروازے پہ آنے کے بعد ایک خوبصورت آواز اندر سے نکلی
جیسی آواز نکلی رحمت رک گئی. لے کے کون آ رہا ہے؟ اینجلس لے کے آ رہے ہیں, بڑے بڑے بکیز لے کے آ رہے ہیں رحمت کے. جیسی آئے دیکھا کہ ان کے گھروں سے ایسی اچھی آواز آ رہی ہے کہ جس آواز کو ان لوگوں نے روح کی غذا بنا لی. فرشتے رک جاتے ہیں, رک کے کہتے پروردگار یہ کیا آواز ہے؟ یہاں تو شیطان کی آواز آ رہی ہے. حکم ہوتا ہے کہ تم واپس آ جاؤ. آئی بھی رحمت کا ٹکراتے ہیں ہمیں. پلیز پلیز کہہ رہا ہوں, بیگ کر رہا ہوں, مجھے حجاب کے تعلق سے اب مجھے کہنا نہیں ہے, اس لیے کہ I'm really proud of Bombay girls. Please believe me, میں بامبے کی لڑکیوں کے لیے really hats off, I salute them, I salute them. کہ آج 21 سال کی 21 years old girl, ان کی ماں کا فون آیا, ان کے بھائی کا فون آیا, خود لڑکی نے فون کیا. میں ایکسپریس نہیں کر سک رہا تھا کہ ان کی ماں کی جو خوشی تھی, جو میرے ساتھ گاڑی میں تھے. میں ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں, نوی مجلس میں ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں, ٹرسٹ می, 21 years old girl, وہ کہتی ہے کہ I have changed myself. میں اتنی انسپائر ہوئی آپ کی تقریروں سے, اور I have decided کہ I'm going to put scarf on my head. دوستو ایک چیز یاد رکھو, مجھے خوشی کیوں ہوئی کہ شہزادی کونین خوش ہوئی. میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں, میرا کچھ نہیں ہے, میں تو ایک میسنجر ہوں. I'm just delivering the message of امام زمانہ. اس گھر میں دیکھو, میں ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں, ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں, مجلس حسین میں کہہ رہا ہوں, جس گھر میں جو شخص, اس لیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے, اللہ کی سب سے فیورٹ چیز کیا ہے, کہ جب بندہ گناہ کر کے ریئلائز کرے اور سے سوری. وہ کہتا ہے کہ میں تواب الرحیم ہوں, میری بارگاہ میں آؤ. تو آج اس گھر نے, اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس اللہ کو خوش کیا جو قادر مطلق ہے. آپ بلیو کریں, میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, آپ آئندہ سال تک دیکھنا اس گھر میں جو بلیسنگ ہوگی, اس گھر میں جو رحمت ہوگی, اس لڑکی کی زندگی میں جو رحمت ہوگی. اس لیے کہ بی بی فاطمہ جو ہے نا, شہادت رسول کے بعد 28 صفر 28 صفر 11 ہجری ہمارے رسول کی شہادت ہے, اور بی بی کی شہادت کب ہے؟ 13 جمادی الاول. لگ بھگ کتنے دن ہوئے؟ 75 ڈیز. 75 ڈیز تک فرام 28 صفر ٹل 13 جمادی الاول بی بی فاطمہ ایک دفعہ اسمائل نہیں دیتی ہیں, ایک دفعہ مسکراتی نہیں, باپ کا غم کرتی رہی 75 دن, 2 months 15 days. باپ رسول جیسا باپ چلا گیا تھا, بی بی روتی تھی, مسکراتی نہیں تھی. ان کی زندگی سے خوشی ختم ہو گئی تھی. لیکن اتنے 75 ڈیز میں ایک دفعہ اسمائل کیا جب ان کو پردے کا معلوم ہوا کہ میری میت کور جائے گی. پہلی مرتبہ روایتوں میں ہے کہ شہزادی کونین کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. آپ امیجن کریں یار, امیجن کریں, فاطمہ جو سب سے بڑی ہے, اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا واسطہ نہیں ہے, اس سے بڑا واسطہ نہیں. حدیث قدسیہ آپ کے سامنے, ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوا ہے, بیٹی کے ذریعے اللہ نے سب کو تعارف کرا ہے. یہ ہے فاطمہ جو مرکز ہے, سینٹر پوائنٹ ہے. جس نے فاطمہ کو خوش کیا سمجھے اس کا بیڑا پار ہو گیا. اگر آج بامبے کی کوئی لڑکی, ایک لڑکی نے پردہ نہیں کیا, ایک لڑکی کے سر پہ چادر نہیں آئی, ایک لڑکی کا ڈیڈیکیشن ڈیٹرمینیشن اس کا نہیں ہوا, بلکہ پورے جنریشن کا ہو گیا, پورے جنریشن نسلوں کا ہوا. پردے دار عورت جب چاہتی ہے تو اپنی اولاد کو پردہ کرائے گی. تو وہ ایک عورت, ایک لڑکی نہیں گئی, ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی, لیکن پورا جنریشن ٹل ظہور امام اگر ہوتا رہا تو اس کا اجر کیا ہے. میں بیگ کر رہا ہوں آپ سے, پلیز مادر حسین کو خوش رکھو. یہ افضل ترین عبادت ہے, اور سب سے ناپسندیدہ یہ گناہ ہے بی بی کا.
چادر آ گئی لڑکیوں کے سر پہ. ایک چیز ہونی چاہیے, دنیا والے دور سے جب آئیں تو یہ فخر کے ساتھ بامبے والوں کو کہنا ہے کہ ہمارے شہر میں کوئی بے پردہ نہیں ہے. یہ اسٹیج پہ لاؤ. میرا مشن ہے, میرا مشن ہے, دس از مائی مشن, کہ میں دنیا میں جہاں جاتا ہوں, کل رات میں انشاءاللہ شکاگو جا رہا ہوں, شکاگو میں بھی میرا, امریکہ میں بھی یہی مشن ہے کہ یہ سب چیزیں اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے ٹیچنگز آف اہل بیت کے, بلیو می, یہ ہمارے سب لڑکیاں اور لڑکے جو ہے نا, یہ ڈائمنڈز ہیں, ان کے اوپر ڈسٹ آ گئی ہے, ڈسٹ. اس ڈسٹ کو نکال دو تو پورے لڑکے اور لڑکیاں ڈائمنڈز ہیں بامبے کے. دے آر آل ڈائمنڈز, پرائز لیس ڈائمنڈز. ایسا ہے پردے دار اور لڑکی ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. وہ لڑکی اگر ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے کہ پروردگار آج سے میں نے تیرے دین پہ عمل کرنا شروع کر دیا, اس لڑکی نے دین پہ عمل نہیں کیا, اس لڑکی نے سر پہ چادر نہیں ڈالی. بلیو می, 7 جنریشن اوپر 7 جنریشن نیچے ایک لڑکی عمل کرنے سے, وہ واقعہ لاسٹ ایئر کا یاد کرے, میں نے پڑھا تھا, میں ریپیٹ نہیں کر رہا. وہ لڑکی نے صرف دین پہ عمل کیا تھا, باپ کے گناہ تھے, عذاب کے فرشتے آتے آتے رک گئے, اللہ نے رحمت کے فرشتوں کو بھیجا اور کہا, تو فرشتوں نے پوچھا اس کے گناہ اتنے ہیں تو ہمیں کیوں بلا رہا ہے واپس؟ تو کہا اس کی بیٹی نے دین پہ عمل کیا. سمجھے؟ ہر ماں باپ کے لیے یہ پراؤڈ کا مقام ہے. محبت سے, میں تو صرف محبت سے بات کر رہا ہوں, میری بہنوں سے میں محبت اور پیار سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بامبے شہر میں پھر کوئی آپ کے اوپر نہیں کہے, یہ پراؤڈلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں وہ کام ہوتا ہے جو حسین کی ماں چاہتی ہے. آپ کو اندازہ ہے, پردے دار عورت خبر میں چلے جائے, پردے دار عورت خبر میں چلے جائے, میں ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں, ممبر اتنی بڑی بات کر رہا ہوں, پردے دار عورت ممبر خبر میں چلے جائے, مر جائے, 12 سال کے بعد شیخ عباس قمی اس واقعے کو لکھتے ہیں, 12 ایئرس کے بعد ان کا دوست ان کے خواب میں آیا, پوچھا کیوں؟ میں یہ واقعہ شاید میں نے لاسٹ ایئر پڑھا, نہیں پڑھ رہا واقعہ, میں واقعہ ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, یہ سال کوئی واقعہ لاسٹ ایئر کا ریپیٹ نہیں کر رہا, میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں چھوٹا سی بات کہ 12 سال کے بعد وہ شخص نے آ کے کہا کہ میں اس لیے مجھے نجات ملی کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ پردے دار عورت ہمارے قبرستان میں ہمارے درمیان میں تھی, تو اللہ نے فرشتوں کو بھیج کے کہا, اس فرشتوں نے آ کے, اس اینجلز نے آ کے اس عورت کو کہا, اس عورت کو کہا, کیا کہا کہ اے کنیز خدا, اے کنیز خدا, تیری جگہ یہ نہیں ہے, تیری جگہ حسین کی ماں کی بارگاہ ہے, چلو یہاں سے. تو خبر سے اس میت کو اٹھایا, اس کی برکت دیکھو, اس کی بلیسنگ دیکھو, اس کی رحمت دیکھو, اس عورت کا مقام دیکھو. 1 گھنٹہ قبرستان میں تھی, تو 1 گھنٹے میں فرشتوں نے آ کے پہلی رات آرام باغ میں مثال کے طور پہ وہ عورت دفن ہوئی, پردے دار عورت جس نے سٹرکٹلی یہ نیت کے ساتھ پردہ کیا کہ میری ماں, میری بیوی, میری شہزادی راضی ہو جائے, ماں فاطمہ راضی ہو جائے. تو بس, تو اس کو ہوا کہ آرام باغ میں لٹایا, 1 گھنٹے کے اندر فرشتوں نے آ کے کہا کہ اے کنیز خدا, تیرا یہ مقام نہیں, تجھے حسین کی ماں نے بلایا. اس کے بعد اٹھا کے چلتے وقت ایک آواز آئی پورے قبرستان میں, جو آرام باغ میں سب دیکھ رہے, اس لیے کہ جب میت آتی ہے تو قبرستان میں جتنے ہیں نا سب کو نیوز مل جاتی ہے کہ آج فلاں شخص مر گیا, اس کی میت آئی ہے. تو وہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی رحمت آ جائے, اس کے اگر اعمال اچھے ہو, ہمارے اعمال اچھے ہو تو ہم سے ملنے حسین ابن علی بھی آتے. تو حسین آئے تو اس وقت حسین خالی آپ کی خبر میں آ کے نہیں جاتا, حسین جب آتا ہے تو پورے قبرستانوں کے عذابوں کو اٹھا دیتا ہے, اس لیے کہ وہ رحمت کا حسین وہ اس بندے کا نام ہے. تو ہوا کیا, تو جب اٹھا کے لے کے جانے لگے, پورے قبرستان میں آرام باغ میں نیوز پھیل گئی کہ فلاں عورت کا انتقال ہے, اس کی میت آئی, اس کی میت آئی, اور جب جانے لگے تو سب مردے حسرت سے دیکھنے لگے. میں اگزامپل دے رہا ہوں آرام باغ کا, وہ اس قبرستان کی بات ہے, سب مردے حسرت سے دیکھنے لگے. وہ عورتیں بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں, وہ مرد بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنے سالوں سے وہ پڑے ہوئے ہیں, عذاب میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں, ہمیں پنشمنٹ مل رہی ہے, یہ کتنی لکی عورت ہے. تو اس وقت وہ مردے کہتے ہیں کاش کاش کاش. دنیا میں ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے, دنیا میں ہم کہتے تھے یار یہ تو پردہ کرتی ہے, ہم تو ماڈ ہے, ہم تو بڑے بڑے مالز جاتے ہیں, ہم تو بڑی فیملی کے ہیں,
ہمارا تو حسن ایسا ہے، یہ تو پردے والے ہیں. ایک چیز یاد رکھے، عورت اگر پردہ کری نا تو اس کا سب سے بڑا جہاد ہے. وہ سب سے اس ماحول میں، بامبے جیسے ایٹماسفیئر میں، بامبے کے ماحول میں، یورپ امریکہ کے ماحول میں اگر ہماری بہنیں سر پہ اسکارف ڈال رہی تو وہ سب سے بڑا جہاد ہے. It's not easy, it's not easy. جب دنیا میں اتنا اٹریکشن ہے کہ عورت کوئی بھی چاہتا ہے کہ میں بھی اٹریکٹیو بن کے جاؤں. نہیں، اس نے اگر دین پہ عمل کر کے صرف بیوی کو خوش کرنے کے لیے کیا تو سب سے بڑا جہاد ہے. تو عزیزو، اس قبرستان میں وہ عورتیں، وہ مرد جو روکتے تھے اپنی بیویوں کو پردہ کرانے سے، وہ کہتے کاش ہم بھی اس کی سیرت پہ عمل کر لیتے تو آج یہ پنشمنٹ نہیں ملتی، آج یہ فشان نہیں آتا، آج یہ سانپ کا عذاب نہیں ہوتا، آج یہ آگ کا عذاب نہیں ہوتا. تو جب عورت جانے لگی تو فرشتوں نے پکار کے کہا کہ میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ اے آرام باغ کے مومنین، اے آرام باغ میں آرام کرنے والوں، اے اللہ کے عذاب میں مبتلا رہنے والوں، اس عورت کی برکت سے، اس لیے کہ یہ عورت، یہ مومنہ، یہ کنیز 1 گھنٹہ تمہارے درمیان میں تھی، تمہارے ساتھ تھی، تو اس کی برکت سے اللہ نے پورے خبرستان کے عذاب کو اٹھا دیا. کس کی وجہ سے؟ وہ اسے ایک عورت کی وجہ سے جس نے پردہ کیا تھا. اتنا اجر ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پورے خبرستان کا عذاب اٹھا رہا ہے، بیکاز وہ تمہارے درمیان میں تھی. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ بلیسنگ کیا چاہیے؟ پلیز، آئی ایم ریئلی پراؤڈ. اور اللہ، میں ان کے ماں باپ کو امام مدد کہتا ہوں، خوش نصیب ہے. اس لیے کہ دوستو، وہاں کی زندگی از ویری ٹف، ویری ٹف، ویری ٹف. کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا، اینی تھنگ کین ہیپن. ہم کہیں سٹینڈ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے. جیسے مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا کہ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے بندہ اور مرنے سے پہلے اس کے سامنے اس کے اعمال نامے کو پیش کر دیتا، وہ زندہ ہی ہے ابھی، اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ آ جاتا، وہ پورا دیکھتا ہے کریڈٹ ہے کہ کتنا ڈیبٹ ہو گیا، کتنا کریڈٹ ہے. تو مولا کا جملہ عابد گلرانی کا نہیں، مولا نے کہا کہ اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ کے کہتا، ابھی خبر میں نہیں گیا، ابھی ملک الموت نہیں ہے، صرف سامنے ہے. دانتوں سے زبان کو کاٹ کے، یا لڑکی ہو، لڑکا ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کے لیے کاٹ کے کہتا ہے کاش 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 اللہ اب مہلت دے دے، اب مہلت دے دے، اب مجھے موقع مل جائے تو میں وہی کروں گا جو اللہ چاہتا ہے. یہی ایگزیکٹلی مولا علی کا جملہ ہے. وہ جملہ سنیں، مولا علی کی زندگی کوفے میں، پلیز غور سے سنیں، پلیز غور سے سنیں. ٹوٹل میسج ہے اس میں، علی کیا چاہتا ہے آپ سے. مولا علی کہتے ہیں کہ مولا علی ایک میت میں، ایک ڈیڈ باڈی میں شریک ہے، ایک فیونل میں شریک ہوئے. جب فیونل میں شریک ہوئے، اس کو جب خبر میں لٹا کے اس کی خبر جب بند ہو گئی تو کچھ لوگ جو مولا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ یا علی، اب یہ تو ہمارا ساتھی تھا، بھائی تھا، مر گیا، دفن ہو گیا، پتہ نہیں اس کے اعمال کیسے ہیں. مولا اب اگر اللہ اس کو اب لائف دے، ریٹرن کرے اس کی لائف کو، اینڈ اف ہی کمز بیک، تو یہ کیسے زندگی گزارے گا؟ مولا نے کہا کیسے گزارے گا تم بتاؤ؟ تو کہا مولا اف ہی کمز بیک تو ایسا گزارے گا پائز بن کے کہ کوئی گناہ نہیں کرے گا، ایک ایک سٹیپ سوچ کے چلے گا، اور جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے زندگی گزارے گا. مولا نے کہا کیوں گزارے گا؟ تو کہا اس لیے گزارے گا مولا کہ اس کو خبر کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہو گیا، خبر کی ڈارکنس کو دیکھ لیا، خبر کی وحشت کو دیکھ لیا، خبر کی پریشانیوں کو دیکھا، فشار کا بھی تھوڑا سا مزہ چکھ لیا. اب باہر آئے گا تو ایسا پرفیکٹ زندگی گزارے گا جیسا آپ چاہتے ہیں. علی نے پلٹ کے کہا یہی بات تم کیوں نہیں سوچتا؟ ارے بابا یہی بات تم کیوں نہیں سوچتا؟ تو کیوں اپنی آنکھوں کو بند کر کے زندگی گزار رہا ہے؟ قبرستان میں جا کے، آپ کو تو بامبے میں تو کچھ بالکل ایکسپیرینس نہیں ہوتا، پریکٹیکل ایکسپیرینس، اور آپ تو چاہتے بھی نہیں ہوں گے نا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہونا. کوئی چاہتا ہے پریکٹیکل ایکسپیرینس؟ نو نو نو، سب ایکسپیرینس دو، یہ ایکسپیرینس مت دو. ہم کویت میں لٹرلی پریکٹیکل ایکسپیرینس کیسا ہوتا ہے، وہاں گریوز پوری تیار رہتی ہے، خبریں پوری تیار رہتی ہے، ریڈی، بالکل ریڈی میڈ، یا نہیں تو یہاں، یا نہیں تو وہاں، آپ آرام سے جہاں چاہیے ڈالو. تو وہاں جا کے دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے. ہم یوزلی فرائیڈیز جاتے ہیں وہاں پہ، جا کے خالی کھڑے رہ کر آپ ایسا 5 منٹ دیکھو، جسٹ امیجن کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جب میں آؤں گا یہی جگہ پہ آ کے لیٹوں گا. ارے مجھے تو بڑے گھر میں لیٹنے کی عادت ہے،
میں کیسا لیٹوں گا یہاں پہ؟ کبھی سوچو، آرام باغ اللہ مومنین اور مومنات کو سلامت رکھے. کبھی کہ خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی واقعہ ہو جائے اور آپ جائیں نا تو سیدھا وہاں جو غسل خانے میں باہر بیٹھ کے گوسپ مت کریں. خبر تو تیار ہوتے رہتی ہے نا. اس لیے کہ مجھے یہاں پہ ایک ایکسپیرینس ہوا ایک کی میت میں یہاں گیا تھا آرام باغ میں, آئی تھنک لاسٹ ایئر اور آئی ڈونٹ نو, ہاں لاسٹ ایئر شاید. تو مجھے عجیب فیل ہوا کہ یہ وہی قبرستان ہے کہ کیسے کیسے لوگ بامبے کے بڑے بڑے سیٹ موجود ہیں یہاں پہ. نہیں, بڑے بڑے سیٹ ہیں, بتایا گیا کہ یہ سیٹ ہے, یہ سیٹ ہے, یہ سیٹ ہے. میں نے کہا کیا کرتے تھے؟ کہا بہت بڑا کاروبار تھا ان کا, بہت بڑا وہ تھا. اور بتا کون رہا ہے؟ ان کا امپلائی بتا رہا ہے. سمجھے کتنی عبرت ہے بابا, کتنی عبرت ہے. انہی کا امپلائی بتا رہا ہے, انہی کی خبر کے پاس کھڑے رہ کر مجھے بتا رہا ہے مولانا یہ بہت بڑے سیٹ تھے, اتنے لوگ ان کے پاس کام کرتے تھے. میں نے ان سے جب بتا رہے تھے, میں نے ان سے پوچھا جب یہ وہاں سیٹ تھے, جب ان کے آفس میں آپ کام کرتے تھے تو کیا آپ ان سے ملتے تھے؟ انہوں نے کہا واہ ملتے تھے, مہینوں سورج نہیں دیکھ سکتے تھے, بڑے سیٹ تھے, بہت بڑے سیٹ ہیں, ملینز ڈالر ہیں ان کے پاس, مل جا نہیں سکتے تھے ان کے قریب. ان کے کمرے میں 2 سیکرٹریز بیٹھتے تھے باہر, اس کے بعد ان سے اپوائنٹمنٹ لیتے, اور ہم تو معمولی امپلائی ہیں ان کے پاس کے. میں نے کہا یار کتنا اچھا میسج آپ نے دیا ممبر پہ جا کے بولنے کا. آپ کہیں گے کیوں گئے تھے آپ؟ نہیں, جو آ کے ہم کو سنا رہے ہیں. میں نے کہا اس خبر کو دیکھ کر اس مرد مومن سے کہا بابا سن, تو کہہ رہا ہے کہ تو سالوں اس کے پاس کام کرا اور کئی بہت کم ملاقات ہوئی, کمرے میں جا نہیں سکتا تھا, سیکرٹریز ہیں, اپوائنٹمنٹ لینا ہے, نارمل امپلائی تو جا ہی نہیں سکتا, اور آج اس سیٹ کے سینے پہ کھڑے رہ کر تم مجھے بتا رہے ہو. اس سے زیادہ عبرت کیا ہے؟ اس سے زیادہ عبرت کا مقام کیا ہے؟ جب تک زندہ تھے تمہارا کیا سٹیٹس تھا, اب کیا ہے؟ ابھی تو بیدار ہو جاؤ. یہ اس سیٹ کی بات نہیں ہے, ہم سب کی بات ہے, ہم سب کی بات ہے. ہم سب کو ویسے ہی رہنا ہے. ہمارے سینے پہ کوئی کھڑے رہ کر بتائے گا دیکھو یہ ہے, دیکھو یہ ہے, اس وقت ہم نیچے سے پکار کے کہیں گے بھائی میرا سینہ دب رہا ہے, بھائی مجھے تکلیف ہو رہی ہے, بھائی تو چلا جا, کھڑے رہے مت, دنیا کی باتیں مت کریا, ایک سلواتی پڑھ دے, ایک الحم کا سورہ ہی پڑھ دے, ایک سورہ قل واللہ ہی پڑھ دے. تجھے نہیں معلوم ایک قل واللہ تو پڑھیں گا سورہ توحید, آج میری خبر کی اندھیرا دور ہو جائے گا, روشنی آ جائے گی. وہ نیچے سے پکارتا ہے, لیکن ہمارے کانوں میں اس کی آواز نہیں آتی, ہمارے کان ہم سنتے نہیں, اس لیے کہ ہم کچھ اور سننے کے عادی ہیں, ہم کو یہ سننا نہیں ہے. وہ پکار کے کہہ رہا ہے میرے بھائی ٹھیک ہے میں بہت بڑا آدمی تھا, لیکن آج میں فقیر ہو گیا, میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ سب کے لیے ہو سکتا, سب کے لیے ہو سکتا, لیکن اگر انسان چاہے تو اپنے آپ کو ویسا بنا لے جیسا آپ کا امام چاہتا ہے. پلیز پلیز آپ اپنے لیے وہ تیاری کریں وہاں کیری کرنے کے لیے کہ وہاں پر جو اصل جو دوسرا تیسری بات ہے نا, جب بدترین جو گانے سنتے ہیں نا, میں گانوں پہ بات آ کے رکی تھی نا, اس کا ایک عذاب بتاتا ہوں, اسی پہ مجلس تمام. آپ یقین کریں, بلیو کریں, اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے, اپنے گناہگار کانوں سے سنا ہے کہ بچے میوزک, اب میں کیا بتاؤں, مسجد میں بھی چل رہا ہے ٹیلی فون, مسجد میں جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں, اور پتہ ہے نا جماعت میں کھڑے ہیں, مطلب بڑے سیٹ ہیں, اب فون آف نہیں کر سکتے, میوزک چل رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کون سی میوزک چل رہی ہے؟ خود بھی سن رہے, جماعت کو بھی خراب کر رہے, مجلس میں بھی وہ میوزک کی چل رہی. کیا چیز ہے یہ؟ بلیو می, غنا حرام ہے, قرآن کہہ رہا ہے, عابد بلرامی نہیں. یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں. شہید دستگاہ شیرازی کی گناہان کبیرہ اٹھا کر دیکھو, مارکیٹ میں بامبے میں ملے گی آپ کو, نام لے رہا ہوں, گناہان کبیرہ شہید دستگاہ شیرازی, کتاب اٹھا کر دیکھو کیا عذاب ہے اس میں. یہ میوزک کو اگر ہم ختم نہیں کرتے, if we don't stop this, believe me, جو رحمت سورہ صفات پڑھو, یاسین پڑھو, رحمان پڑھو, اگر آپ کے گھر میں سورہ یاسین بھی ہو رہا, رحمان بھی ہو رہا, ملک بھی ہو رہا, سب ہو رہا, اور مسلسل میوزک کی آواز آ رہی گھر میں, رحمت نہیں آئے گی. یہ آواز آپ کو یہاں پہ کر رہی ہے, خبر میں جب پہنچیں گے نا اس کا عذاب کیا ہے.
میں پریکٹیکل واقعہ سنا رہا ہوں. جگہ کا نام میں نہیں لے سکتا, غیبت ہو جائے گی. If you trust me, you trust me. If you don't trust me, don't trust me. میرا کام ہے میسج پہنچانا. If you like it, fine. مجھے I'm not going to get anything. اگر میں یہ بتا رہا ہوں, اگر کسی ایک نے بھی آج اس مجلس اعزاں میں حسین کی مجلس میں بیٹھ کے یہ عہد کیا کہ فرام ناؤ میں میوزک گانے نہیں سنوں گی, تو یقین کرے اس گلستان ہند کی نوی مجلس کا مقصد پورا ہو گیا. مادر حسین خوش ہو گئی. میوزک یزید کی پسندیدہ چیز تھی, فیوریٹ چیز میوزک تھی. اسلام میں سب سے پہلے اوپن جس نے امپلیمنٹ کیا وہ 7ویں امام کا قاتل ہارون رشید ہے. جس نے اسلام میں امپلیمنٹ کیا, اس کی حکومت میں امپلیمنٹ ہوا تھا, ہارون رشید. یزید کی فیوریٹ چیز تھی میوزک, اس لیے کہ وہ بان, اس کا خاندان, اس کا گرینڈ مدر, اس کی ماں, اس کی گرینڈ مدر, اس کی آنٹیز, اس کے انکلز جو تھے وہ سب میوزک کرتے تھے, گانے سنتے تھے, گانے گاتے تھے, میوزک چلتی تھی. فیوریٹ چیز. اس میوزک کے خلاف بھی حسین کی آواز تھی. وہ اوپن اسلام کو کنڈیم کرتا تھا, تو حسین نے اس کے خلاف آواز بلند کی تھی. پلیز آئی بیگ یو, آئی بیگ یو, آئی بیگ یو, آئی ایم گوئنگ ٹمارو. انشاءاللہ آپ سنیں, عمل کریں, اٹس اپ ٹو یو. اگر حسین کو خوش کرنا چاہتے ہو, ریئلی ہم ٹیلنگ یو, تو حسین کی خوشی سب سے بڑی خوشی. حسین خوش تو مادر حسین خوش. اور آپ خوش کر کے دیکھو, جسٹ اسٹارٹ, دین یو سی دا بلیسنگ آف حسین ابن علی. انبلیویبل. میں اس کو کنٹینیو کروں گا. ایک چیز بتا دیتا ہوں, میوزک آپ کے ہندوستان شہر کا واقعہ ہے. کس شہر کا ہے مجھے نہیں معلوم, مجھے معلوم ہے بٹ آئی کینٹ ٹیل یو, اس لیے کہ غیبت ہو جائیں گی. آپ اس شہر کے لوگوں سے پوچھیں گے تو اس کا مطلب میں نے منبر سے کہا. نو, میں نام نہیں بول رہا, میں غیبت نہیں ہو رہی, میں کسی کا نام نہیں بول رہا. بلیو کریں, 3 چیزیں تھی یا 2 چیزیں تھی جو لوگوں نے دیکھا, جو سنا, وہ انتہائی ٹرسٹفل لوگ تھے, بیک بیٹنگ نہیں کرتے تھے. ان لوگوں نے بڑی آہستہ سے بغیر نام لیے اس مرنے والی کا بغیر نام لیے انہوں نے بتایا. 35 سال کی خاتون تھی, انہوں نے اپنا پروفیشن ٹائپ بنا لیا تھا. کیا پروفیشن؟ کہ وہ جب گانے, میوزک, یہ سب چیزیں چلتے گھر میں, کہتے تھے نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے, کوئی یہ سب مولویوں کی باتیں, بغیر میوزک کے تو ہم رہ ہی نہیں سکتے, یہ ہماری غذا ہے, روح کی غذا ہے. اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک آہستہ 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 میوزک نہیں بجتی. ان کی گاڑی میں جب وہ آن کرتے تھے سنا, تو وہ بالکل جیسی آپ نے کی کو لگا کہ آن کیا, آن کے ساتھ ہی گاڑی میں خوبصورت حسین آواز آ رہی. اینڈ شی یوز ٹو لائک اینڈ شی یوز ٹو کیپ دا CDs آف آل دا سنگرس اینڈ آل, یو نو. اس خاتون کا انتقال کینسر سے ہوا. کینسر تو سب کو ہو سکتا ہے, بس آپ یقین کریں, پلیز یقین کریں میری بات پہ. ان کی 3 خبریں کھولی گئیں, اور تینوں خبروں میں اینڈس, سمجھ رہے ہیں, چونٹی, اینڈ عربی میں نمل کہتے ہیں, سورہ نمل قرآن میں موجود ہے. چونٹی, اینڈ, ریڈ کلر کی موٹی موٹی اینڈز ان کی خبر میں پائی گئی, تینوں خبروں میں. 3rd خبر میں ان کو لٹا دیا گیا. ایگزیکٹلی مولا علی کا یہی جملہ ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ اس لمحے سے ڈرو, اس وقت سے ڈرو جب زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے تمہاری ناک میں سے انٹر ہوں گے, تمہاری آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. اس مرد مومن نے کہا کہ مولانا عبرت تھی. وہ دنیا میں مذاق اڑاتی تھی اگر کوئی کہتا تھا کہ تم کیا, وہ مولوی تلقین نہیں پڑھ سکا, بیٹا اتر نہیں سکا, مولوی اس کا بھائی اتر نہیں سکا تلقین کے لیے, اس لیے کہ میت کو لٹا کے, شانے کو ہلا کے, جو محرم ہے عورت کی میت ہے, تو یا بھائی اترے گا, یا باپ اترے گا, یا شوہر اترے گا, یا ماموں اترے گا, یا چچا اترے گا. تو یہ جو 5 محرم رشتے ہیں, کوئی اتر نہیں سکا, تلقین نصیب
नसीब नहीं हुई, ऊपर से तलखीन पढ़ दी गई। बेटे चीखे मार के भाई रो रहे थे, मामू रो रहे थे कि ये क्या हो गया। तो जब पूछा गया तो बताया गया कि इस औरत को म्यूजिक से इतनी मोहब्बत थी, इतना सुनती थी। इसलिए कि दोस्तों जो क़यामत में जो अज़ाब है वो मैं नहीं पढ़ता, इसलिए कि आप बहुत बर्डन होगा। कल एक मेरी आखिरी मजलिस, एंड्स लिटरली रेड कलर की एंड्स उसके जिस्म को घेर लिया, इसलिए कि कब तक मजाक इस्लाम का कब तक उड़ाएंगे। उस जगह से डरो बस। मैं नहीं कह रहा, मौला कह रहे। मौला अली की बात सुन लो, बीबी फातिमा की बात सुन लो। लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, लाइफ का कोई स्पैन नहीं है। कब तक अपनी आंखों को नहीं खोलेंगे, हमारी आंखें कब खुलेंगी? when tell me when? tomorrow never comes। आज फर्शा पे बैठ के किसी को बोलने की जरूरत नहीं, उससे वादा कर लो कि आज के बाद से मैं ये गुनाह नहीं करूंगी। म्यूजिक बदतरीन गुनाह है, यजीद का फेवरेट अमल था। आप यजीद की हिस्ट्री जाके पढ़े, मेरे पास टाइम नहीं है। आप प्लीज किसी मौलवी से भी पूछें कि यजीद का ननियाल कौन था। इन मदर साइड वाले कौन थे? फादर साइड वाले तो सब जानते हैं, अमीर शाम अबू सुफियान की नस्ल है, लेकिन मदर की साइड कौन सी थी और यजीद का ब्रॉटअप किसके पास हुआ? आप किसी मौलवी से भी पूछे। मैं कल एक दिन बॉम्बे में और हूं, मैं आपको जवाब देने तैयार हूं। आप मालूम कर ले कि यजीद का उसकी माँ का प्रोफेशन क्या था, उसके ग्रैंडफादर का प्रोफेशन क्या था, उसके मामू और उसके चचा, उसकी खाला, उसकी खालू का प्रोफेशन क्या था? म्यूजिक, गाने गाते थे, प्रोफेशनल थे, मुख्तलिफ जगहों पे जाके गाने गाते थे। यजीद की खुशी गाना है, हुसैन की खुशी इस गाने को खत्म करना है। बस प्लीज, पूरी मेरी मजलिस का कंक्लूजन यही है दोस्तों। एक चीज याद रखो, मजलिस का मकसद ये नहीं है कि गुलिस्तान इनमें आज हजारों आदमी मुझे सुन रहा। कल मेरा इमाम मुझसे पूछे, कल फरजंद ज़हरा पूछे कि इतना बड़ा मजमा तुझे गुलिस्तान में मिला था, तूने मेरे पैगाम को क्या पहुंचाया? आज हुसैन का 10वां है। अगर हुसैन से सही मोहब्बत है ना, तो उन सीडीज को तोड़ दो, उन सीडीज को फेंक दो, टेलीफोन्स की टोन को बदल दो। आप ये सोचो कि टेलीफोन के हम तो सुनने के आदी है, जो बंदा आपको फोन कर रहा उन्हें भी वही म्यूजिक सुन रहा आपकी, यानी उसका गुनाह भी हम अपने सर पे। अब इस हाई टाइम ना, बस प्लीज आई बेग यू, मैं बड़ों से बात नहीं कर रहा, मैं बच्चों से, यूथ से बात कर रहा हूं। मेरी लड़कियां, मेरी बहनों से बात करो, मेरे भाइयों से बात करो। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ बॉम्बे पीपल, Mu'minin. I'm really thankful to you all. Believe me, I'm thankful to you all from my heart. इसलिए कि आपने इतना बड़ा मजमा 9 दिन से, वो भी इस टॉपिक पर सुन रहा मुझे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, अल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर कर दे हुसैन के नाम पे, अल्लाह आपके खर्चों को अदा कर दे, अल्लाह आपकी इज्जतों की हिफाजत करे, अल्लाह आपके तमाम मरूमीन को माफ कर दे। दोस्तों, हुसैन के नाम पे सब छोड़ दो, वो हुसैनी है। इसलिए कि हुसैन ने आपको उस वक्त याद किया जब हुसैन की सरकार में कोई नहीं था। कब याद किया? जब एक छोटी सी मैयत को लेके आ रहे थे। आज हुसैन का 10वां है। शहादत इमाम हुसैन में कल पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, जिंदा रहा तो कल आखिरी मजलिस में यहाँ ताबूत भी उठेगा, मेहंदी भी उठेगी, कल पुरसा देना है हुसैन को। तो कल इंशाअल्लाह मैं शहादत इमाम हुसैन पढ़ूंगा। आज इतना बस कि आज उस शहीद का मातम कर लें, उस शहीद का मातम कर लें कि हुसैन की शहादत से पहले शहीद हुआ। वो मासूम बच्चा, वो शहजादा के ज़माने के इमाम से जजीरे खिजरा में मिलने वाले ने पूछा था, मौला आपको करबला में इमाम हुसैन तो इमाम है, किस शहीद का जिक्र आप चाहते हैं कि हो? तो इमाम ने 2 शहीदों का जिक्र किया और कहा इनका जिक्र जरूर करना। एक उस शहीद का कि जो ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज था, जो सैदानियों के पर्दे का मुहाफिज था,
کہا اس شہید کا ذکر کرنا جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر آیا. جب تک وہ زندہ تھا زینب کے دل کو سکون تھا کہ میرے پردے کا محافظ موجود ہے. دوستو دن گزر گئے 9 دن گزر گئے، اب 1 دن رہ گیا. کتنی رونق تھی یہاں پہ، سب ختم ہو جائے گی. امام نے کہا کہ دوسرا اس شہید کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، جس کا بچہ اتنا پیاسا تھا. عزیزو ہر شہید جتنی اس کی برداشت کی طاقت تھی نا، پلیز غور سے سنیں، ہر شہید کی جتنی برداشت کی طاقت تھی اس طاقت پہ حسین اسے میدان میں بھیج رہا تھا. اندازہ لگائیے کہ علی اصغر کی کتنی برداشت کی طاقت تھی. ہر شہید جب شہید ہوا تو اس کی پیاس ختم ہو گئی، جس میں عباس بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، قاسم و محمد بھی ہے. علی اصغر سب سے چھوٹا ہے لیکن حسین سے پہلے شہید ہونے والوں میں. جب شب عاشور حسین ایک کے خیمے میں جا رہے تھے، جب حسین لیلا کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا ہے. علی اکبر ماں کے زانو پہ لیٹا ہوا ہے. ماں زلفوں کو سوار کے کہہ رہی ہے علی اکبر کل یہ چاند سا چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. ام فروا کے خیمے میں گئے تو دیکھا قاسم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ام فروا کہہ رہی ہیں میرے لال قیامت کے دن فاطمہ کو صورت بتانا ہے، میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا. زینب کے خیمے میں گئے تو اون و محمد سامنے ہیں، معصوم بچے ہیں اور شہزادی مولا علی اور جناب جعفر طیار کے جنگ کے واقعات سنا رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آستینوں کو الٹ کے کہتے ہیں کہ اماں کل ماموں سے اجازت دلوائیے پھر دیکھیے ہم جنگ کیسے کرتے ہیں. حسین چلتے چلتے رباب کے خیمے میں گئے، دیکھا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں ہے اور ایک جھولا ہے، ماں اس جھولے پہ سر رکھ کر ایک جملہ کہہ رہی ہے کہ اے علی اصغر کل ہر ماں اپنی قربانی کو پیش کرے گی. ارے تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم میدان میں بھی نہیں جا سکتے. عزیزو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رباب تڑپ کے کہہ رہی ہے میرے لال کل میں فاطمہ کو صورت کیسے بتاؤں گی. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا آپ کو آباد رکھے، خدا آپ کو آباد رکھے، اللہ ان آوازوں کو قبول کرے. عزیزو یاد رکھو علی اصغر کا واسطہ حسین کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوتا. یہ وہ معصوم ہے جو 6 مہینے کا سن تھا. اگر کوئی علی اصغر کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. جب آنکھوں میں آنسو علی اصغر کے غم کے دل کی دعاؤں کو پیش کرو. کہا پروردگار رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سلامت رکھے. علی اصغر کا ماتم آہستہ کر کے نہیں رونا، نہیں رونا آہستہ. یہ وہ ماں ہے. آج میں بی بی رباب کے مصائب پڑھنے والا ہوں کہ یہ وہ ماں ہے کہ جس کو حسین نے یقین دلایا تھا اور کہا تھا رباب میں تیرے بچے کو پانی پلا کے لاتا ہوں. جب حسین نے کہا کہ حل من ناصر ینصرنا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، ہر طرف سے لبیک کی آواز آئی. تڑپتی ہوئی لاشوں نے پکارا. حسین نے کسی کی مدد نہیں لی. خیمے سے بیویوں کی رونے کی آواز بلند ہوئی. آواز کا بلند ہونا تھا. حسین پلٹ کے خیمے میں گئے، جا کر زینب سے کہا بہن ابھی تیرا بھائی زندہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو بہن نے کہا بھیا تمہاری آواز استغاثہ پر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا، یاد دلایا بابا ابھی میں زندہ ہوں، بابا میں ابھی موجود ہوں. حسین نے کہا رباب علی اصغر کو میرے حوالے کرو. ماں نے لا کے علی اصغر کو حسین کی گود میں دیا. حسین چلنا چاہتے ہیں، رباب نے آ کے دروازے پہ روکا، روک کے کہا مولا میرے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے مجھے دیجیے. حسین نے پھر ماں کے حوالے کیا. ماں اندر خیمے میں لے کے گئی. جب واپس لائی تو نیا کرتا پہنایا، آستینوں کو الٹ دیا، بالوں کو سوار دیا. ماں کا دل ہے، کہنے لگی مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا ہے. اسی طرح پرسا دو. سپاہی بنا کے بھیجا.
علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے، سوال آپ ہوا، ایک منزل ایسی آئی کہ حسین نے کہا اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے بہانے سے پانی میں پی لوں گا، ارے میرا بچہ پیاسا، میں جلتی ہوئی ریت پہ لٹاتا ہوں، تم اپنے ہاتھ سے پلا دو۔ جلتی ہوئی ریت پہ علی اصغر کو لٹایا، پھر باپ کا دل تھا فوراً اٹھا لیا، سینے سے لگا کے کہا علی اصغر تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت کو تمام کرو۔ روایت کا جملہ ہے علی اصغر نے اپنی چھوٹی سی سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پہ پھیرنے لگے، ارے میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، میرے بابا سچ کہہ رہا ہے۔ ہرملہ نے نشانہ لگایا، ہرملہ تیر لے کے چلا، نشان لگاتا ہے، نشان تیر زمین پہ گر جاتا، پھر نشان لگاتا، پھر گر جاتا۔ تو عمر سعد نے کہا ہرملہ تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، اتنے چھوٹے بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا۔ تو ہرملہ نے ایک عجیب جواب دیا، کہا عمر سعد تو کیا دیکھ رہا جو میں دیکھ رہا ہوں؟ ارے جب میں نشانہ لگاتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک ماں ہے جو پکار کے کہتی ہے ارے میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے۔ ہرملہ کا تیر چلا، حسین کے ہاتھ پہ بچہ منقلب ہو گیا۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اصغر کی میت کو لے کے حسین خیمے تک آئے، در خیمہ پہ دیکھا ماں کھڑی ہوئی ہے۔ رباب نے جیسے ہی حسین کو دیکھا پکار کے کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا۔ تب حسین کیا جواب دے؟ سر کو جھکا لیا، ماں کو جواب دینا ہے، ماں کو جواب دینا ہے۔ سر کو جھکا کے کہا رباب وعدہ کرو کہ صبر کرو گی؟ رباب نے کہا مولا میں وعدہ کرتی ہوں۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، رباب نے علی اصغر کو دیکھا، ایک چیخ نکل گئی، اتنا کہا کہ میرے علی اصغر کیا تیرے اتنے بچے کوئی ذبح کرتا ہے؟ اسی طرح پرسا دو۔ میں نے زحمت کو تمام کیا، حسین نے ماں کے سامنے علی اصغر کو دفن کر دیا، ماں کے دل کو سکون مل گیا، میرا بچہ دفن ہو گیا۔ لیکن شام غریباں جب خیمے جل گئے، فضا نے آگے کہا بی بی غضب ہو گیا، ایک ظالم نیزے کی انی سے زمین کی نرمی دیکھ رہا ہے۔ ارے رباب دیکھتی رہی، علی اصغر کو خبر سے نکالا گیا، ہرملہ نے ذبح کر دیا، سر کو باہر نکالا، رباب پکارتی رہی ارے یہ میرا بچہ ہے جس کو حسین نے دفن کیا تھا۔ بس آخری منزل، آخری منزل، میں نے زحمت کو تمام کیا۔ اسی طرح پرسا دے اللہ آپ کی حاجات کو پورا کرے، اللہ آپ کی دعاؤں کو پورا کرے، اللہ آپ کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ بس آخری بات، آخری بات، آج ایسا رو کہ رباب آ جائے یہاں پہ، رباب آپ کی دعاؤں کو پورا کرے۔ بس ایک روایت پڑھو، زحمت کو تمام کرو، اس ماں سے دل سے پوچھو، بس رباب کی آخری بات اور مجلس تمام۔ عزیزو جب 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے جا رہا تھا، بیویاں بے کجاوا اونٹوں پہ تھی، رباب نے اونٹ کی بلندی سے دیکھا کہ زمین کربلا پر حسین کا پامال لاشا پڑا ہوا ہے۔ رباب نے اونٹ سے کہا کہ میرے والی آج کے بعد رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی، آج کے بعد سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ عزیزو اس کے بعد کوفہ اور شام سے مدینہ پہنچی، مدینے میں رباب کا یہ عالم تھا کہ روزانہ، بس زحمت تمام، بس آخری بات، روزانہ مدینے میں رباب کا یہ عالم تھا کہ صبح ہوتی اپنے گھر کے صحن میں آ جاتی، دھوپ میں کربلا کا رخ کر کے کہتی میرے حسین، میرے والی، تیرا لاشا دھوپ میں تھا، رباب صاحب کیسے بیٹھے؟ ایک دن مدینے میں بہت بارش ہوئی، تیز بارش ہوئی، مجلس تمام ہو گئی، رباب کی مصیبت دیکھے، بارش بہت تیز ہوئی۔ زینب نے سید سجاد سے کہا بیٹا ماں سے کہو اندر آ جاؤ، ماں سے کہو اندر آ جاؤ۔ امام نے جا کے کہا اماں بارش تیز ہے، اماں اندر آ جاؤ۔
بیوی نے آسمان کی طرف دیکھا. امام چوتھے امام سے کہا نہیں میں نے کربلا میں اپنے والی سے وعدہ کیا ہے میں اندر نہیں جاؤں گی. امام نے کہا میں حکم دیتا ہوں آپ کو امام بن کے. تو اس وقت رباب نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا, مدینے میں ایک امام کا حکم ہے, تو رباب کی عزت کو بچا لے, یہ کہنا تھا. بی بی خاموش ہوئی. امام نے ہاتھ پکڑا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں بابا کے پاس چلی گئی. بس عزیزو بی بی کے بازو میں ایک چھوٹی سی کپڑا تھا, ایک گٹری تھی. جب گٹری کو کھولا تو اس کے اندر علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی. وہ لکڑیاں تھی تو رباب سینے سے لگا کے کہتی تھی تیرے علی اصغر تیرا جھولا بھی جل گیا, جھولا بھی جل گیا اور تو بھی ختم ہو. پروردگار حسین کے اس معصوم بچے کا واسطہ ان آوازوں میں تو رحمت کو نازل فرما. پروردگار شہزادہ علی اصغر کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. پروردگار شہزادہ علی اصغر کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں مجالس ہو رہی حسین کا ذکر ہے سب کو قبول فرما لے. ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے, ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے. شہزادہ علی اصغر کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار ہے ان کو روزی دے دے, جو برسرے روزگار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما. شہزادے علی اصغر کی سوکھے ہوئے گلے کا واسطہ پروردگار جو مخلوق ہے ان کی خرچ عطا فرما. امام کے چکنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ, جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. تجھے حسین کے اس معصوم بچے کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہم کو سعادت دے کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں. جب بھی اپنے امام کا ذکر کرے اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے. پروردگار مظلوم امام کا واسطہ جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے عزاخانے اس کی حفاظت فرما. دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کر دے, پرچم اسلام کو سربلند فرما. پروردگار حسین ابن علی کا واسطہ ہم کو سعادت دے, توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کریں. امام زمانہ کو سلامت رکھ, ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما. گلستان ہند میں جو مجالس ہوئے اس کو قائم رکھ. پروردگار جو مجالس کر رہے ہیں گلستان ہند کے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے رزق میں برکت عطا فرما, ان کو سلامت رکھ. آئندہ سال تک ہر مومن اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مومن ہے, اس لیے کہ لاسٹ ایئر 3 واقعات یہاں ہو گئے. پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں امام کے چاہنے والے ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. زمانے کے امام کو سلامت رکھ, تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. پلیز جائیں مت, ذرا فاتحہ پڑھ دیں پلیز. رتن سی فیملی, جیون فیملی, لالانی فیملی, چھگن بھائی فیملی, مرحوم ریاض امین اور گلستان ہند کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. اور ایک مومن کا آج انتقال ہوا, آج ان کی پہلی رات ہے, مسلسل میں اس پہ پڑھ رہا ہوں. گھر جا کر اگر آپ پڑھ سکتے تو ان کے لیے وحشت خبر کی نماز پڑھے یا کوئی صدقہ دے سکتے صدقہ دو. حسین علی رجب علی مرچنٹ, ادر مرحومین فدا حسین رجب علی, زہرا بن خان محمد, رجب علی کرم علی, روشن بہن راجہ رجب علی, مرحومین آف پارک فیملی, مقدم فیملی, وکیل فیملی, سب کے لیے سورہ فاتحہ. خنجر قریب زانو قاتل قریب ہے. یا حسین یا حسین. العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. والا اہل بیتہ طیبین الطاہرین